مدینہ روشن ہو گیا میرا سینہ جد میں تکیا شہر مدینہ روشن ہو گیا میرا سینہ 100 سالہ تو ود لگدا سی پاویں سیو ایک مہینہ 100 سالہ تو ود لگدا سی پاویں سیو ایک مہینہ صادق گنبد خضرا تکے ٹھنڈا مینو پہ گیا آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا. محمد اسلم ملک صاحب خوشامدید کہیں محمد اسلم ملک صاحب چیف آپریٹنگ آفیسر کیپٹن اسمارٹ سٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جناب میجر جنرل سید نجم حسن ہمارے ڈائریکٹر ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، بریگیڈیئر عادل کبیر چیمہ چیف بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں، گھر پہ ہیں اور ہمیں لائیو یہاں سے دیکھ رہے ہیں. بریگیڈیئر محمد ارشد کیانی چیف ٹیکنیکل آفیسر، بریگیڈیئر فلک شیخ صاحب پروجیکٹ ڈائریکٹر، کمرور ارشد محمود جنرل مینیجر اسپیشل پروجیکٹس، مسٹر لوس فرنینڈس اور ان کے ساتھ منسلک ساری ڈیزائن ٹیم، ہمارے چیف ڈیولپمنٹ آفیسر ہیں مجیب احمد خان جنرل مینیجر سیل اینڈ مارکیٹنگ، اور ان کے ساتھ منسلک باقی سارے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈس جو یہاں موجود ہیں، جن میں فائنانس، ٹرانسفر ریکارڈ، ہماری پوری ڈیزائن ٹیم، آئی ٹی اینڈ سافٹ ویئر ہاؤس میکنگ ٹیم، ایڈمنسٹریشن، لینڈ ڈپارٹمنٹ اور دیگر سپورٹنگ ڈپارٹمنٹس، ہمارے کیپٹن اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی کے سیلنگ پارٹنر، انویسٹرز، کلائنٹس، ممبرز اور مزید حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب خواتین و حضرات کا، حاضرین و ناظرین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہاں آنا خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سارے فنکشن میں جو ٹیکنیکل چیزیں اور جو ٹیکنالوجی کے بارے میں آج نئی معلومات آپ کو جائیں گی، آپ اس سے بہت محظوظ ہوں گے. اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کے یہاں تشریف لائے اور ہمارے اس فنکشن کی رونق کو دوبارہ کیا. آج کا دن ہم سب کے لیے اور خصوصاً میرے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ جو پرومسز اور جو وعدے ہم نے آپ سے کیے تھے پروجیکٹ میں، جو چیزیں لانے کے لیے، فیسلٹیز لانے کے لیے اور ڈیلیوری پروگرام میں ہم نے دیا تھا، اس کے بارے میں، ان کی تکمیل کے آخری مراحل کے بارے میں ہم نے آپ کو آج بتانا ہے. آخری مراحل یہ بہت اہم ہے ہمارے سب کے لیے. اور آج کا دن ان کی تکمیل کی طرف جو مناظر ہم نے آپ کو دکھائی تھیں اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھائے تھے، ان کی تعبیر کے متعلق ہم آپ کو جو سرپرائزز دیں گے، انشاءاللہ آپ اس سے بہت محظوظ ہوں گے، اور مجھے شک ہے کہ کچھ لوگ شوق میں بھی چلے جائیں گے. آج گرینڈ سرپرائزز کا دن ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ان میگا سرپرائزز کو جو اس ایونٹ کے آخر میں ہم آپ کو دیں گے، آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے.
سب سے پہلا سرپرائز میں خود آپ کے سامنے زندہ و سلامت کھڑا ہوں. پچھلے 20 دن سے میں گھر میں کوارنٹائن تھا اور کووڈ کی وجہ سے میں گھر میں تھا, اور کل ہی میرا پہلا نیگیٹو دن تھا. میں نے کل اسپیشلی ٹیسٹ کروایا تھا کہ میں نیگیٹو ہونے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا. اگر خدا نہ خواستہ میں نیگیٹو نہ ہوتا تو میں اپنے گھر سے ہی آن لائن آپ کو ویلکم کہہ رہا ہوتا. اللہ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. یہ بہت بری ڈیزیز ہے, ہمیں اس سے بہت بچنا چاہیے. میں اور وغیرہ چیمہ ہم بہت کیئر کرتے تھے, اپنے اسٹاف کو بھی کیئر کراتے تھے, مگر پھر بھی ہمیں کہیں نہ کہیں یہ غلطی ہوئی ہم سے کہ ہم دونوں کو انہوں نے پکڑ لیا. میرے سے ایک ہفتے بعد وغیرہ چیمہ صاحب بھی پازیٹیو ہو گئے تھے. ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہیں اور انشاءاللہ ایک ہفتے بعد ہمیں دعائیں کریں گے. آج کا پروگرام جو ہے وہ میں تھوڑا سا تفصیل سے چاہوں گا کہ کس طرح چلے گا, تاکہ آپ لوگوں کی انتظار کی جو گھڑیاں ہیں وہ آرام سے گزریں. میرے فوراً بعد ہمارے چیف ڈیولپمنٹ آفیسر مسٹر لوئس فرنینڈس اور سبحانہ جورن ٹیم سنگاپور سے براہ راست آن لائن آپ کو ماسٹر پلان جو کہ پہلے ادھورا تھا اس کے بارے میں بریف کریں گے. اس میں ہم بہت سی چینجز لے کر آئے ہیں اور بہت سے امپرومنٹس کیے ہیں, جس کی مین وجہ جو ہے وہ فائنلائزیشن آف لوکیشن آف انٹرچینج ہے. کیونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں تھا, یہ NHA نے فائنل کرنا تھا. تو فائنلی الحمدللہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انٹرچینج کی لوکیشن فائنل ہو چکی ہے, اس کا ڈیزائن سبمٹ ہو چکا ہے, اس کی لینڈ NHA کے نام ٹرانسفر ہو چکی ہے, اور اب اس کا فائنل ڈیزائن جو NESPA کر رہی ہے within 1 week وہ NHA کو سبمٹ ہوگا فار اپروول, اور مجھے امید ہے کہ اسی سال میں اس کا کام بھی شروع ہو جائے گا. یہ سرپرائز نہیں ہے بائی دا وے, یہ پہلے بات لیک ہو چکی ہے, یہ آج کا سرپرائز نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو سب کو مبارک دیتا ہوں کہ بہت بڑی یہ ایک سنگ میل تھا جو ہم نے پچھلے 2 مہینے پہلے ابور کر لیا تھا. الحمدللہ اس کے اینوسی ہو چکا ہے اور ڈیزائن فیز پہ جا رہا ہے, وہ فائنل اسٹیج میں ہے, جو کہ ہم بہت جلد NHA کو سبمٹ کرنے والے ہیں. اس کے بعد ہمارے ڈائریکٹر ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن آپ کو ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اور جو ہمارے بزنس ڈیولپمنٹ جو کہ بریگیڈیئر چیمہ سے کور کرنا تھا اس کے بارے میں تعریف کریں گے. اس کے بعد ہمارے چیف ٹیکنیکل آفیسر بریگیڈیئر ارشد کیانی جو ٹیکنالوجیز IoT GPON اور فیسلٹیز جس کے تھرو ہم نے یہ سٹی کو سمارٹ بنانا ہے, اس کے بارے میں وہ خود اپنی ٹیم کے ساتھ بریف کریں گے. اس کے بعد ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر بریگیڈیئر فلک شیر پروجیکٹ کی پروگرس اور فیوچر کی پلاننگ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کریں گے. اور آخر میں میرے اور آپ کے سب سے ہمدرد عزیز, کسی تعارف کے محتاج نہیں, صرف نام ہی کافی ہے, وہ تشریف لائیں گے اور وہ نام مجھے آپ بتائیں گے. وہ ہیں مجیب احمد خان, جو آپ کو آخر میں آ کے پروجیکٹ کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے اور پھر سرپرائزز کے ڈھیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ بے چینی سے آپ اس کا انتظار کریں گے. اس کے بعد یقیناً کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام ہے, تو آپ آرام سے اس پروگرام کو انجوائے کریں, آرام سے بیٹھیں, ایک دوسرے سے اپنی جو معلومات کو شیئر کریں. میں صرف ایک سرپرائز آپ کو دینا چاہوں گا, اس کی تفصیل تھوڑی دیر بعد مسٹر لوئس فرنینڈس اور سبحانہ جورن نئے ماسٹر پلان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. مسٹر اندرے جو کہ ہمارے چیف ماسٹر پلانر ہیں, اور ان کے بعد مسٹر لم جو چیف ایگزیکٹو ہیں سبحانہ جورن میں, وہ آن لائن وہاں موجود ہیں.
میں دعا کرتا ہوں کہ یہ لنک قائم رہے، اس میں کوئی خرابی نہ آئے، اور آپ کو نئے ماسٹر پلان کے بارے میں یقیناً وہ بریف بتائیں گے۔ اور یہ سرپرائز یہ ہے کہ ہمارا کیپٹل اسمارٹ سٹی کا سفر جو 24,000 کے نام سے شروع ہوا تھا، جب وہ اسمارٹ فیسلٹیز اور اسمارٹ سٹی کے لوازمات اس میں ہم نے فٹ ان کرنے کی کوشش کی، تو یہ 24,000 کنال بہت تنگ جگہ پڑ گئی، اور جب ہم نے مزید کوشش کر کے اس کو فٹنگ کیا تو وہ 45,000 کنال پہ یہ فٹنگ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے مزید جو اسمارٹ سٹیز ہیں دنیا میں ان کی اسٹڈی شروع کی، اس کی R&D کی، اس کی ریسرچ کی، تو پتہ چلا کہ یہ 45,000 کنال جو ہے وہ بہت کم ہے، تو کچھ اور چیزیں ایڈ ہوئی، تو یہ 55,000 کنال پہ ہم نے پہلے ماسٹر پلان کو لاک آن کیا۔ جو ماسٹر پلان ماڈل کی صورت میں آپ ہمارے آفس میں دیکھتے ہیں وہ 55,000 کنال پہ ہم نے فکس کیا تھا۔ اس کے بعد مزید R&D ہوئی، کچھ اداروں نے ہمیں جوائن کیا، اس میں آرمی کے بہت سے ایجوکیشن کے ادارے اس میں شامل ہوئے، NDU ہے، اس میں UTech شامل ہے، اور بہت سے ایسے ریزیڈینشیل پروجیکٹ بھی کچھ ادارے لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں آغا خان میڈیکل کالج، یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل، اور اس طرح کے اور امریکن کچھ 2 ہاسپٹل آ رہے ہیں، تو وہ ایریا کی مزید ضرورت پڑی۔ یہ سفر جو تھا، یہ جو ہم نے اپنے طور پہ مکمل کر دیا تھا 55,000 کنال پہ، یہ ادھورا نظر آنے لگا۔ پھر اور لینڈ خریدی گئی، نئے ماسٹر پلان کی دوبارہ بات کی گئی سبحانہ جوہر سے، تو پتہ چلا کہ یہ سفر ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ کیا یہ سفر، آپ نے کوئی جوش نہیں سے جواب دینا ہے، کیا یہ سفر 70,000 کنال پہ پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے جوش نظر نہیں آ رہا۔ 80,000 کنال پہ بھی یہ سفر پورا نہیں ہوا، 90,000 کنال پہ بھی یہ سفر پورا نہیں ہوا، اور جو آج آپ کو ماسٹر پلان سبحانہ جوہر اور لوئس فرنینڈس ریویل کریں گے، ماشاءاللہ وہ 1 لاکھ کنال پہ موجود ہوگا۔ اور وہ یہ ماسٹر پلان 1,05,000 کنال پہ محیط ہے۔ مگر سرپرائز یہ نہیں ہے کہ یہ ماسٹر پلان 1,05,000 پہ فریز ہو گیا ہے، سرپرائز یہ ہے کہ یہ اس میں بھی فٹنگ نہیں ہو رہا، اس کو مزید آگے لے جانا پڑے گا۔ اس کی تفصیل، وہ سرپرائز کہ وہ کتنا بڑا ہوگا، سب سے آخر میں مجیب صاحب دیں گے آپ کو، اور اپنی بریفنگ کے دوران سوالہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ میں آپ سب کو ہماری اس کامیاب کاوش جو کہ ہم نے 1,05,000 کنال پہ محیط ماسٹر پلان کو فی الحال فریز کیا ہے، اور یہ سفر ابھی ادھورا ہے، آگے اور جائے گا، اس کی تکمیل پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ قدم، یہ سنگ میل ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگا، نفع بخش ہوگا، اور ہم سب کے لیے خیر و عافیت اور کامیابیوں کے دروازے کھول دے گا۔ آپ سب حضرات یہ کھول کر آگے اور بہت زیادہ بڑے بڑے سرپرائزز جو آنے والے ہیں اس کا انتظار کریں۔ اللہ ہمارے سارے پروجیکٹ اسمارٹ سٹی، جس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد، لاہور اسمارٹ سٹی، اور اس کے بعد 3 اور نئے شہروں میں ہم لے کے آ رہے ہیں، جو سرپرائز ہم نے آپ کو بہت بعد میں دینا ہے، اس میں برکت ڈالے، اس میں کاروبار کرنے والے کے لیے بھی باعث برکت ہو، اور جو لوگ اس میں بسنے کے لیے آئے، رہنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ ان پہ دن رات اپنی رحمت نظر فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی تشریف آوری کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محمد اسلم ملک صاحب، گروپ چیف آپریٹنگ آفیسر، اور
पूरी कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से भी और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात कही सर वी आर ग्लैड अल्लाह ताला ने आपको शिफा दी और कोविड से यकीनन बचना चाहिए ऐसा मर्ज है जो कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और इससे कितना बचाव कर सकें वही इसकी तकलीफ है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम इस तकलीफ में और अब मैं दावत देना चाहूँगी। दावत देने से पहले एक बात सुनो जी, जब भी कोई इस तरह का मेगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना होता है उसकी प्लानिंग जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी ख्याल पे वो इमारत तामीर होगी। ऐसा ही है। ठीक है, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल ने ख्वाब देखा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने इसकी ताबीर मुमकिन की। बुनियादें रखते हैं। तो ख्याल प्लान बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी इनिशिएटिव के लिए। और स्मार्ट सिटी उसका अपना नाम है कैप्टन स्मार्ट सिटी का, फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसके लिए भी बहुत सी प्लानिंग करनी पड़ती है। अब उस प्लानिंग में जिन जिन लोगों ने अपना हिस्सा डाला आज की तकरीब में हम चाहेंगे कि उनको भी एक बार बिल्कुल। अब आप बताएं कि इसको बनाना चाहते हैं। मैं समझ गई आपने तमहीद मांगी है और उसी तमहीद को मैं आगे लेकर चलूँगी। अर्बन प्लानिंग में बड़ा मकाम है इनका, बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं इसी किस्म के बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से 30 साल तजर्बा है जी इनका और पिछले 6 साल से ये इस ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं। मिस्टर पूरी फर्नांडिस चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। थोड़ी सी अगर हम तालीमी बैकग्राउंड या आपको बताने क्योंकि तालीम पर भी बुनियाद रखी जाती है शख्स के या किसी भी आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो इन्वॉल्व रहे हैं जी ये मुख्तलिफ ममालिक में, स्पेन में, मोरक्को में, नाइजीरिया में, कम्युनिटी रिपब्लिक में और इमाम है इन सारे मुख्तलिफ ममालिक में। बिल्कुल। और ही होल्ड्स अ बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस में है, MBA है ये। और आई वुड नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर लुई फर्नांडिस, Chief Development Officer, please come on stage and take the word. Please give a warm welcome to Mr. Louis Fernandez, Chief Development Officer. Good afternoon to Mr. Aslam Ali, Chief Operation Officer of Future Development Holding, the board members, General Najan Al-Hassan, Brigadier Chima, my colleagues, members of the management, Brigadier Falaxir, Brigadier Kayani, Mr. Mujib, General Manager Sales. All of our staff involved in the engineering, in the planning, in architecture, in finance, in administration. All of our dealers, all of our end users and investors, ladies and gentlemen, welcome to the Capital Smart City gathering for the master plan of our city. I don't need introduction because our friends make a great brief of my involvement in the group. And also, we are very well known. We are all friends because for the last 5 years we have been cooperating together and seeing the Capital Smart City grow from scratch to the right achievement today, that we are going to announce the master plan for 100,000 canal set. I have been working for the last 5 years at Capital Smart City. I visited most of the Pakistan historical cities. I am familiar with Pakistan history, culture. I love Pakistan. It is for me more than a pleasure. It is an honor to have the opportunity to introduce what the whole Future Development Holding Management Board and all of my colleagues and different staff we are doing to develop the Capital Smart City, thanks to your support of the end users and investors, the follow-up of all of our programs that we are extremely recognized. I have to recognize as well the visionary contribution of Future Development Holding Chairman, Mr. Sahir Rafi,
on his decision made to plan capital smart city Islamabad. Not only as the most advanced smart city in South Asia, under the sustainable concepts of live, work, learn and play, but also to enhance the national economy as a pivotal center of the Pakistan economic growth. What is the effort of the Future Development Holding Board and Management developing for the new master plan? You can see here in the screen, this is a first approach of our east entrance gate design made by Surbana Huron Architecture as a first introduction of the Chakri Road entrance. The same inspiration entrance is going to be at the M2 motorway interchange entrance. We are going to preview the concepts that the Future Development Holding has in conjunction with the Surbana Huron regarding our master plan. Can you go next? Now, we have been working for the last 5 years with the whole Surbana Huron team, making Capital Smart City a truly smart city. In which purpose? First of all of our action is guided by sustainability in energy management and water management. It's guided by efficiency in the smart lighting and traffic monitoring. It's guided by security as fire smoke detection and facial recognition. Please, next. Because of that, and with the effort of all of our team, we create spectacular regional landmarks. We do have iconic portfolio of innovative districts. We are developing fully integrated communities. We do have under design world-class shopping malls and community centers. We are creating dream homes for Capital Smart City, 500,000 inhabitants. We develop hospitality and exciting leisure destinations. We are developing residential communities. We are involved in the master planning of 15,000 acres. Next. This is the key motto of our approach to the master plan. We are focused by the motto, live, learn, work and play, inspiring all of our mixed-use developments. We create neighborhoods to give not only to provide residential living housing and playing scenarios. We also devote our efforts to learn and work as well. We are going to brief you what we are involved now in developing the main destinations now that are the Capitol Hills, La Mer and Silicon Valley. Please. Here, welcome to the Capitol Hills Golf Club, already under construction. We mobilized early January 2021, and we are making progress smoothly in such a way. There are two main areas, the clubhouse itself and the golf course itself. Next, please. This is the golf course under execution, where our efforts are devoted now to build the first 9 holes that will be operational in next October 2023. Next, please. Next. Here we are now involved in the construction. This is the view of the hole number 18 from the clubhouse. But this is the real status view, integrating fairways into the native vegetation, keeping the natural features created by the erosion of monsoon since the Miocene as another proof of sustainability. This is the hole 7, the hole 8. This is the hole 8 green complex, the hole 9, the number 10, the number 11, the number 12, the number 13, 14, and here is the lakes. What is great, following the vision of the board, we are building 6 lakes to ensure that the golf course will be irrigated and maintained
for the long term, only with the rainfall water that the 6 lakes will collect from the catchment area, will work the first 1, 2, 3 lakes as a main irrigation lake, and filled by the lake number 4, the lake next number 5, next please, and the lake number 6, to ensure permanent sustainability resources without using potable resources for the golf course activity. Now, out of that similar effort, we are developing in La Mer. Today, we are seated here in the La Mer car park, and a space for around 1,200 cars, and La Mer is a destination for shop, dine and play. It is, go ahead, next. We create a regional destination as we brief. We offer diverse and unique experience. We enhance the pedestrian and vehicle transportation at key nodes and places. We draw the green and blue qualities. We will unique landmarks to create a model for integrated township for shop, dine and play. Next. This is our master plan for 120 outlets that will be one of the main destinations in the region to shop, dine and play. Next. We are taking care about the circulation, how the cars, we are going to manage the traffic, how the pedestrian visitors, they will go around. Next. We are developing directory and wayfinding plan to enhance the experience of our end users and visitors. Next. We are developing 5 special machines, the Lakeside Downtown Central Resort Entertainment. Next. And for restaurants, you can see. Next. For retail, for luxury retail. Next. For retail, small retails, for entertainment. And the last destination that I want to show you is the Silicon Valley, where we are designing the mosque. Please go ahead. Go ahead. This is located in the main center of the Silicon Valley. Please. This is the analysis of the mosque concept. Next. Keeping the Qibla direction. Next. Offering the different levels of the floor plans. Next. Go. The model of circulation, the section of the mosque, the view of the render of the mosque. Next. Integrated in the office buildings. Silicon Valley has 160,000 job position desks, 3,000 services apartments, a mall, and a university campus for 3,000 students. Next. We integrate the mosque nest in the offices itself. This is the screen, the mosque data. Let's go fast to the campus. Let's go fast to the analysis of the design of the campus. We will have more opportunities to go in more details in the process of the design that we are going ahead. This is the campus different layers, the massive integrated in the Silicon Valley, the campus plaza, go, the campus sport, the campus lakeside, the restaurants, the campus analysis to integrate the students. Go ahead, go. And now we are reaching to the shopping mall concept that is great. The contribution, go ahead, of the Surbana Huron Architecture Department. I think that this is a brief of how the efforts of all of our board and recommendation and management and staff are following up. And I would like to invite to our today Capital Smart City Master Plan presentation our consultants and friends, Mr. Lin Xia, Chief Urban Planner of Surbana Huron, and Mr. Andre
that is a senior executive planner of Surbana Euron, because with the vision of the board and the effort of Surbana, we are making happen the #1 smart city in all South Asia, the capital smart city. Hello, good afternoon to you, Mr. Lee and Mr. Andre. We have to thank our consultants that they have been working in quite an effort manner, and they are dedicating our today sharing with us. Welcome, Mr. Lim. Are you here? Hello, Mr. Lim. Can you hear us? Hello, Mr. Andre. Can you hear us? Thank you, Mr. Lewis. Can you hear me? Yeah, sure. Loud and clear, please. Welcome to our audience. We are here keen to... Hello, Mr. Lewis. How are you? Hello, Mr. Andre. Keen to hear your recommendations. You are based in Singapore today. As usual, please go ahead, Mr. Lim, with your introduction. Hello. Right, thank you, Mr. Lewis. You can hear me. Ladies and gentlemen, thank you for having us. Surbana Jurong has been involved in the Capital Smart City since 2017. And to tell you a secret, we are as excited now as when we first started on the original Phase 1 plan. It's not just... Hello, thank you, Mr. Lim, for your introduction. Let me start by saying that we are very happy for this opportunity to update and further introduce the development of Capital Smart City, especially in this esteemed environmental protection and so on. And to ensure that we have a smart city, we also have to be sustainable. That's why we have studied the key impact performance as a base, as an exemplary for a long-term sustainable development that promotes efficiency, control, inclusion, and participation between community, and importance to look at the 3 major urban sustainability framework pillars. जो शोबा सेहत और तालीम में वसी तजर्बा रखते हैं, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल दोनों लेवल्स पे, और इन्होंने काम किया टॉप पब्लिक सेक्टर एजुकेशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के साथ, और इस वक्त ये मुंसलिक हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ। आपकी भरपूर तालीम में दावत देना चाहूँगा। Major General Retired Hamdul Hassan Shah Sahab, Director of Health and Education, Capital Smart City. Please welcome Major General Retired Hamdul Hassan Shah. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Malik Aslam Sahab, CEO of the Smart City Groups, our honorable guests and respected management of HRL and Capital Smart City, Assalamu alaikum. मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जिस तरीके से मैं हाल को देख रहा हूँ, एंड तक लोग बीच में खड़े भी हैं और जगह, और जिस तरीके से आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, आप सबका तहे दिल से मशकूर हैं कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और ऑल दी वे ट्रैवल करके यहाँ पे आए और हमें सुना आपने। इससे पहले सरवाना यूरोप की ब्रीफिंग अभी आप सुन रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो हम यहाँ पे इससे पहले जो 2 घंटे तकरीबन पौने 2 घंटे के करीब आप बैठे हुए हैं, ये एक पहला फेज़ था इस ब्रीफिंग का। और ये फेज़ अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करूं तो ये इस तरह था कि ये एक ओवरऑल प्लानिंग और प्रोफाइल ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी, जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर बातचीत हो रही थी।
اور اس میں آپ نے بڑا ایک ترتیب سے دیکھا کیسے ہم آخر پہ پلاننگ اور ڈسٹرکٹس اور انفراسٹرکچر پہ انہوں نے آپ کو بریفنگ دی. سنگاپور سے ویل ریناؤنڈ جو ہمارے ساتھ کنسلٹنٹس ہیں, دے انجوائے, جس طرح پہلے بات ہوئی جو ابھی آپ بریفنگ جن سے سن رہے تھے ڈائریکٹلی سنگاپور سے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایک دنیا میں ایک اچھی شہرت ہے اپنی, ابو ظہبی سٹی, اور یہ ان لوگوں نے پلان کیا, اور لائک وائز ورلڈ میں جس طرح پہلے ان کا انٹروڈکشن میں بات کی گئی. سو اس سے آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ جو دنیا میں بیسٹ کنسلٹنٹس ہیں ان کو اس کیپٹل اسمارٹ سٹیز کے لیے ہائر کیا گیا. اس موقع پہ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ اگر میں شکریہ ادا نہ کروں. یہ ایک بڑی اچھی انوائرمنٹ جس میں ٹیمپریچر کنٹرول اور بڑی اسپیشیس جگہ مجیب صاحب اور ارم صاحب کو بھی مینجمنٹ میں جنہوں نے یہ ہمارے لیے ایک اسپیس کریٹ کی. تھینک یو سو مچ, بہت اچھے ارینجمنٹ. میں نے جیسے بات کی پہلا فیز ذرا تھوڑا سا اسٹریٹجک لیول پہ زوم آؤٹ کر کے ہم بات کر رہے تھے. ہم کیپٹل اسمارٹ سٹی اور ان کی پروفائل اور باقی اوور آل دیکھ رہے تھے. ابھی سے آن ورڈ جو باقی تھوڑا ٹائم ہوگا ہم مختلف ہمارے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈس ہم آ کے آپ کو تھوڑا سا زوم ان کریں گے. اور زوم ان جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہم آپ کو تھوڑا سا سافٹ ویئر کا ٹچ دیں گے کہ اس کے اندر جو ایک ریزیڈنٹ آئے گا وہ کیا, اس کو کیا کیا کیسے ہم لک آفٹر کریں گے. سو یہاں سے آن ورڈز ہم آپ کو اس چیز سے بریفنگ دیں گے. سو میری آج کا جو اگلے 10 سے 15 منٹ میں آپ سے جو بات چیت کروں گا, میں 3 آسپیکٹس پہ آپ سے بات کروں گا. سب سے پہلے یہاں پہ ایک کسی بھی اسمارٹ سٹی اٹ سیلف جو ہے, آپ کو جیسے بات ہوئی ہے, یہ پاکستان میں سب سے پہلا اسمارٹ سٹی ہے. اسمارٹ سٹی کی کچھ یونیک فیچرز ہیں جو کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کے اندر ڈیپتھ سے سوچیں, ڈیپ تھنکنگ کریں تو ہمیں سمجھ آتے ہیں. یہ اسمارٹ سٹی جو ہے یہ انکلوسیو ہے, اٹس ناٹ اے ریزیڈینشیل پروجیکٹ آئی وڈ سے. یہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم نہیں, یہ ایک کمپلیٹ نیا شہر ہے. اور جہاں جہاں اسمارٹ سٹیز بن رہے ہیں کمپلیٹ نئے شہر بن رہے ہیں, اور ہر شہر کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. لاہور کا ایک اپنا کلچر ہے, فیصل آباد کا اپنا کلچر ہے, حیدرآباد کا ایک اپنا کلچر ہے, پشاور کا ایک اپنا کلچر ہے. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جس طریقے سے مینجمنٹ اور ٹیم کنٹینیوسلی زوم ان کر کے فوکس کیا ہوا ہے, یہ صرف ایک اس شہر کا ایک اپنا کلچر ہوگا. اور وہ کلچر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اوور آل ہیٹروجینیس ہوگا, لیکن اس کے اندر اپنے اپنے سیگمنٹس کے اندر ہوموجینیس ہوگا. سو اٹ ول بی اے ونڈرفل بلینڈ, مکس بلینڈ آف ہیٹروجینیس اینڈ ہوموجینیس کلچر سوسائٹی دیٹ ول کم اپ ان دس سٹی. اور اپنے جس طرح ڈسٹرکٹس بتائے, جس کے اندر اگر چائنا ٹاؤن ہے تو اس کے اندر سی پیک سے ریلیٹڈ ایگزیبیشن سینٹرز ہیں, اس سے ایویشن ٹاؤن ہے تو اس کے ساتھ ایئرپورٹ نزدیک ہونے کی وجہ سے آپ کو اس میں ایئرپورٹ والوں کا کلچر نظر آئے گا, وہاں پہ ایویشن کا کلچر نظر آئے گا. اگر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ہے تو اس کے اندر آپ کو ایجوکیشن ڈسٹرکٹ, ایجوکیشن کی ایک انوائرمنٹ نظر آئے گی. سو لائک وائز اگر ہیلتھ ڈسٹرکٹ ہے تو اس کے اندر آپ کو میڈیکل کی فیسلٹیز کا ایک نظر آئے گا, پورا ماحول اس طرح کا. سو اٹ از ایکچولی ہیٹروجینیس, ڈائیورسفیکیشن کافی, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب آپ رہ رہے ہوں گے تو آپ کی نیبرہڈ میں آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ آپ ایک ہی محلے کے سارے اکٹھے ایک ہی کلچر کے ہیں جیسے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی کوائٹ ہوموجینیس. آلرائٹ, کیپٹل اسمارٹ سٹی کا جو ڈیولپرز ہیں ان کے جو ٹرسٹ لیول ہے اور جو ایک ان کی ریپیوٹ پچھلے 60 سال سے جو ہمارے HRL کے ہیڈس ہیں ان کی ایک اپنی ریپوٹیشن ہے. ناٹ اونلی دس, بلکہ اس کے ساتھ ہی جب یہ مکس ہوتا ہے لوکیشن کے ساتھ, اس کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ, یہاں پہ پانی کی وافر مقدار کے ساتھ اس شہر میں, اور پھر چیری آن دی کیک از دی ٹیکنالوجی, دی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ڈریون سٹی. سو سب کچھ ہونے کے اٹ از اے سٹی ان جنگل وچ از کمنگ اپ. اتنی زیادہ اس کے اندر 30% اس کے اندر گرین ایریا کیٹر کیا گیا. اس کے اندر ہوتے ہوئے آپ کو یہ شہر جو ہے یہ ٹیکنالوجی ڈریون سوسائٹی ملے گی, اور اس کے اندر ایک انکلوسیو اپروچ کے ساتھ اس کا کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں. انکلوسیو اپروچ جس میں 2.5 مرلے کا ریزیڈنٹ بھی رہ رہا ہوگا, اس میں 8 کنال کا ریزیڈنٹ بھی رہ رہا ہوگا,
اور یہ ایک آل انکمپسنگ انکلوسیو اپروچ ہو. پھر یہاں پہ یہ انکلوسیو اپروچ صرف ادھر ہی ختم نہیں ہو جاتی. جو HRL مینجمنٹ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے جو اونرز ہیں ان کی ڈائریکشن ان کی ویژن یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کے ارد گرد جو گاؤں ہیں وہ لوگ بھی بینیفٹ کریں ہماری فیسلٹیز سے. وہ ہیلتھ کی فیسلٹیز ان تک پہنچائیں, ایجوکیشن کی فیسلٹیز ان تک پہنچائیں, اور اس کے لیے کیپٹل اسمارٹ سٹی اپنا جو ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے اس کے طور پہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے آس پاس کے جو دیہات ہیں وہاں پہ بھی ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ کی فیسلٹیز پہنچائیں گے انشاءاللہ, تاکہ صرف جو باہر سے آ کے یہاں بسنے والے لوگ ہیں صرف وہی فائدہ نہ اٹھائیں. آپ بلوچستان کے اندر سن رہے ہیں, گوادر پورٹ کے اندر جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک آواز آتی ہے کہ ہمارے ریسورسز, ہمارے تمام جو جن لوگوں نے ہمیں یہاں پہ ایک عزت دی, ایک موقع دیا یہاں پہ آ کے ڈیولپ کرنے کا, تو ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. یہ ایسی سوسائٹی ہے جو ایک بہت رچ کلچر لے کے یہ شہر آئے گا, جس میں لوگوں کا خیال رکھنا بہت ایک اہم فیکٹر ہوگا. کارپوریٹ سوشل سیکٹر رسپانسبلٹی ریمینس. ہم جتنے بھی ایڈوانس چلے جائیں, جتنے بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجیز ہم لے آئیں, لیکن ہماری جو ہمارے ایک پاکستانی اور ایک اسلامک کلچر کی جو ویلیوز ہیں ان ویلیوز کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے اس شہر. So that is the kind of vision of our leadership, and inshallah we all as a team are working to realize that vision and achieve that vision through our inshallah complete commitment. اور جس طرح میں نے آپ کا 60 سال کی ان کی جو ریپوٹیشن بنی وہ ریپوٹیشن ایک کریڈیبلٹی ہے, کمٹمنٹ ہے, اور انشاءاللہ وہ آپ گراؤنڈ کے اوپر آپ جب آ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. Alright, I'll cut it short coming to 3 aspects that I mentioned. First of all, the business development side. Here I would say actually it is میرے بڑے بھائی ہیں Brigadier Abid Cheema, who is actually heading this business development of capital smart cities. Because of his commitments, he could not really be here today. So actually I'll be just talking few words about his project, his side aspect of the business development branch. Business development branch اور اس کے بعد میں health اور education پہ آؤں. بزنس ڈیولپمنٹ برانچ جو ہے اس کا مشن اور اس کی جو ویژن ہے اس میں ہے کہ ہم اس میں ایسے بزنس پارٹنرز کو لائیں جو ایک اچھی شہرت کے ہوں. وہ ایسے نیشنل اسٹیچر کے ہونے چاہیے اور انٹرنیشنل اسٹیچر کے ہونے چاہیے کہ جب وہ آئیں تو لوگ ان کی وجہ سے ہم دونوں کو ون ون ہو گے, ان کی وجہ سے ہمیں عزت ملے اور ہماری وجہ سے ان کو ایک رسپیکٹ ملے. سو ہم ایسے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ بزنس ڈیولپمنٹ میں نیشنل لیول پہ بہت پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کے اندر بزنس ڈیولپمنٹ میں ہماری پوری ایک ایفرٹ چل رہی ہوتی ہے اور کانسٹنٹ ایفرٹ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو ریزیڈنٹس کو فائدہ دینے کے لیے, تو اس میں الحمدللہ ہم نے اچھا مارک اچیو کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اوور آل جس طرح برانڈس تو ہر جگہ پہ ہر ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر برانڈس وہ فوراً اپروچ کرتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر والے انڈیویجولس فوراً اپروچ کرتے ہیں, لیکن بی ایشورڈ کہ ہماری یہاں پہ پالیسی جو بھی ہم بزنس ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں ریزیڈنٹ سینٹرک اپروچ ہے. یہاں پہ ریزیڈنٹ کے بینیفٹ کے لیے سہولتوں کے سینٹرک اپروچ ہے. سو اس لحاظ سے ایک خاص کریڈیبلٹی والے جو ہیں وہ یہاں پہ بزنس ڈیولپمنٹ کے اندر اور ان کو لانے کا پورا اس ڈائریکشن میں کام ہو رہا ہے. ود ریفرنس ٹو بیسک جو نیڈز ہوتی ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن, جو بھی ریزیڈنٹس آتے ہیں سب سے پہلے انہیں سوچ آتی ہے کہ یہاں پہ بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ ہے, یا صحت کے لیے یہاں پہ بزرگ ہیں تو ان کی صحت کے لیے کیا ہے. سو اس اکاؤنٹ پہ سب سے پہلا جو بزنس ڈیولپمنٹ میں کام ہوا ہے وہ ایجوکیشن کے اندر ہمارا اس وقت الحمدللہ ابھی تک اس پچھلے 2 سال کے اندر نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی جو کہ نسٹ کے پیرالل ابھی یونیورسٹی کھڑی ہوئی پاکستان میں, اس کی اپنی ریپوٹیشن ہے. یہ یونیورسٹی آلریڈی موٹر وے کے قریب ہم سے آلریڈی جگہ ٹیک اوور کر چکی ہے, وہ اپنا مین کیمپس یہاں پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ, اس کی ایک اپنی ریپوٹیشن ہے, آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ ہماری نیگوشیشن فائنل سٹیجز کے اوپر ہیں. ان کا جو مین کیمپس ہے اس کے لیے وہ جگہ ہمارے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن چل رہی ہے. اس کے علاوہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی, اس کے ساتھ ہمارا آلریڈی MOU سائن ہو چکا ہوا ہے اور وہ ہماری ان کے ساتھ میٹنگز فائنل سٹیجز پہ ہیں, جہاں پہ ان کا کیمپس نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا کیمپس ہمارے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر موجود ہوگا انشاءاللہ.
اس کے علاوہ ہماری میٹنگز نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے ساتھ بھی چل رہی ہیں اینڈ سو آن. مجھے یاد ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ایک آسٹریا کا ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی جس کے پیچھے 8 یونیورسٹیاں ہیں, ایک ٹیکنیکل کالج ہے جس کے پیچھے 8 یونیورسٹیاں ہیں, 5 چائنا کی یونیورسٹیز ہیں اور 3 آسٹریا کی یونیورسٹیز ہیں. 8 یونیورسٹیز کا یہ خانپور کے پاس ایک بہت آئیکونک آسٹرو پاکستان ہاک شولے کے نام سے ایک یونیورسٹی بنی ہے. بہت ڈیم کے نزدیک اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت ایک خوبصورت آئیکونک سیٹ اپ بنا ہے. GIK کی طرح اس کا ایک اپنا نام ہے. ان کی پوری ایفرٹ ہے, ہمارے ساتھ نیگوشیشن میں ہے کہ یہاں پہ وہ اپنا سینٹر بنائیں کیپٹل اسمارٹ سٹی تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. گھر بن رہے ہیں یہ وہ, اور پلاٹس پوزیشن جب ہینڈ اوور ہوتی فرسٹ ریزیڈنٹ مووز ان. یہاں پہ ہمارے پاس ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو ایک کمپریہنسو میڈیکل فیسلٹیز موجود ہوں. ہم آلریڈی ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. جتنے بھی ہم انہوں نے پلاٹس پر رکھے ان کے ساتھ اسمارٹ میڈیکل ہیلتھ کارڈ جو ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اس ہیلتھ کے اندر چھوٹے بچے سے لے کے ہمارے عام طور پہ بزرگ جو ہیں اولڈ ایج پیپل دے آر اگنورڈ, اور وہاں بھی ہمیں سب سے زیادہ میڈیکل کی فیسلٹیز کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے اندر یہاں پہ ہماری میڈیکل ہیلتھ جو فیسلٹیز ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, اس میں ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا کیٹر کیا گیا ہے. اور یہاں پہ ان کی جو اولڈ ہومز اور اولڈ پیپل کیئر آگے جو ٹائم آ رہا ہے یہ وہ آ رہا ہے جہاں پہ ہم فیوچرسٹک دیکھ رہے ہیں. آگے وہ ٹائم آ رہا ہے جہاں پہ ضرورت پڑے گی. آج بھی ہماری فیملیز میں سے کسی پیرنٹ میں سنگل پیرنٹ رہ جائیں بزرگ تو لوگ یا تو فیملی کینیڈا سے اور امریکہ سے واپس شفٹ کرتی ہے, یا پھر ہم ان کے لیے یہاں پہ اسپیشل ریزیڈنسز جہاں پہ ان کو اٹ شوڈ بی ہائیلی ٹیکنالوجیکلی انٹیگریٹڈ ان کو فیسلٹیز دی جائیں تاکہ یہ والا جو ہے ان کا اسپیکٹ دے شوڈ لیو اے ویری ہیپی لائف ان دیئر اولڈ ایج آلسو. سو ہمارا اسی طریقے سے ہیلتھ کی فیسلٹیز جو سیکٹرز کے اندر نیبرہڈ میں ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوں گی, واک کر کے آپ اپنے چھوٹے کلینکس میں آپ واک کر کے جا سکتے ہیں. لیٹسٹ فیسلٹیز ٹیسٹ باقی چیزیں انیشل جو جنرل OPD ہے وہاں پہ ملے. اور اس میں دونوں طرف ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر ہمارا پروگرام یہ ہے جس کے اوپر پلان جس کی اسٹریٹجی جو ہم نے ورک آؤٹ کی ہوئی ہے, اس میں جو گرینڈ پیرنٹس ہیں دے شوڈ واک ود دیئر گرینڈ چلڈرن اینڈ گو ٹو دی جونیئر اسکولس, جا کے چھوڑ کے آئیں واک کر کے, پولوشن کم ہو, گرین سٹی ہے اس کے اندر پریزرو کیا جائے. جو لیٹسٹ دنیا کے اندر بات چیت ہو رہی ہے یہاں پہ ہم اس کو پریکٹس کریں. ہمارا ایسا کلچر ہو کہ جس کے اندر یہ پریکٹس ہوگی انشاءاللہ. ایسے پروسیجرز اور سسٹمز موجود ہوں جس کے اندر یہ چیزیں ہم پریکٹس کریں. اور دیٹ از ہاؤ وی شوڈ اسٹینڈ دس نیو سٹیز کمنگ اپ ان پاکستان should have a different culture, different outlook, اور انشاءاللہ we all together will make that culture. So health کے اوپر یہ تھا ہمارا. اس کے علاوہ میں جیسے آپ سے بات کی کارپوریٹ سوشل سیکٹر رسپانسبلٹیز کے طور پہ ہماری ڈسپینسریز جو سائڈوں پہ ہمارے پیرامیٹرز کے اوپر جو گاؤں ہیں ان کے اندر بھی جو ڈسپینسریز اور ڈاکٹرز امپلائی کر کے پرٹیکولرلی لیڈی ڈاکٹرز ہماری فیملیز دور نہیں جا سکتی جو دیہاتوں میں رہ رہی ہیں, ان کے لیے بھی ہم اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے وہاں پہ بھی میڈیکل فیسلٹیز ایکسٹینڈ کریں گے جو پلان میں ہمارے ہے. اسی طریقے سے کمنگ اوور ٹو دی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر میں اگین وی آر ڈیلنگ یہاں پہ ہم جو ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وی آر فور سیئنگ ہاؤ دی ورلڈ از چینجنگ. میں تھوڑا سا ڈرفٹ ہوں گا. جب ہم لوگ چھوٹے تھے آئی ایم ٹاکنگ آف 70s and 80s, اس وقت جب ڈیفینیشن ہوتی تھی جنریشن گیپ کی تو 33 سال ڈکشنری کے اندر 33 سال کے بعد ایک جنریشن گیپ آ جاتا تھا. جو پیرنٹس 33 سال کے ینگ پیرنٹس ہوتے تھے ان کے جو بچے نیکسٹ آتے تھے وہ جنریشن گیپ تھا. آج پچھلے 25 سال میں جو کمپیوٹر نے اور IoT نے جو ترقی کی ہے اس میں جنریشن گیپ شرنک ہو کے ٹوٹل 9 سال پہ آ چکا ہے. 9 سال بعد نئی جنریشن تیار ہے. سو امیجن آج 2021 میں 9 سال بعد جب آپ دیکھیں گے 2030 میں تو ایک نئی جنریشن آپ اس کے لیے آپ نے فیسلٹیز دیں گے. اور اس نئی جنریشن کا یہ کہا جاتا ہے کہ جو دنیا نے جو نالج میں پچھلے 25 سال میں ترقی کی ہے اتنی 20 صدیوں میں ترقی اکٹھا کر لیں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنے 25 سال میں ترقی ہوئی ہے اور نالج اتنا بڑا ہے. سو دیٹ از ہاؤ وی آر لوکنگ. تو اتنی ریپڈ فاسٹ اس کی چینج آ رہی ہے. اوور آل آج کہا جاتا ہے کہ آج سے 2030 میں اور 32 میں دنیا میں 80% جابس وہ کریٹ ہو جائیں گی
جن کے بارے میں ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جابس ہیں کیا. سو جب وہ کریٹ ہوں گی تو ہماری جاب لیسنس زیادہ ہو. جو آج ہم جابس کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ وہ لے آف ہو جائیں. ابھی کووڈ آیا, کووڈ-19 سے آپ نے دیکھا ہے کلچرلی ڈفرینٹ آیا. پہلے دفتر بھرے ہوتے تھے, گھروں سے ورک فرام ہوم, آئی ٹی کے اوپر سارے آ گئے. So that is how we are looking the future, and this city is being developed for those that future times. So اس اکاؤنٹ پہ میں ویسے بات کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ابھی 2030 میں پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہمارا جو ای کارس ہیں, جتنا ٹرانسپورٹ ہے, ہاں وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے, اس میں 2030 تک ایوری تھرڈ وہیکل از گوئنگ ٹو بی آن ای کار. اور 2040 میں 90% ہماری گاڑیاں جو ہے مینوفیکچرنگ بند ہو جائے گی, اور صرف 18 سال بعد 18-19 سال بعد پاکستان کے اندر 90% گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹرک ہوں گی. سو آج جو بچہ پیدا ہوا ہے, آج جو بچہ دوسری یا تیسری کلاس میں پڑھ رہا ہے, جب وہ بڑا ہو کے جاب مارکیٹ میں آئے گا تو اس وقت یہ الیکٹریکل انجینئر اور میکینیکل انجینئر اور پیٹرولیم انجینئرنگ پیچھے چلی جائے گی, آلٹرنیٹ انرجی آ جائے گی. So we have to see, project our thinking ahead and prepare for the future. So ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کے اندر we are actually devising our education system. ہمارا کیپٹل اسمارٹ سٹی اور ایچ آر گروپ کا ایک اپنا ایجوکیشن سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں. یہ ایجوکیشن سسٹم تینوں ٹیئرس پہ کام کرے گا, پرائمری, سیکنڈری اینڈ ٹرشری ایجوکیشن سسٹم. سو یہاں پہ جس طرح میں نے بتایا NTU, GIK, ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی, آسٹرو پاکستان, ہوفاخشولے, یہ جو ہے یہ وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ فیوچر کے انسٹیٹیوشنز ہیں. دے ول برنگ دی ٹیکنالوجی. سو our education system that we are bringing up, ladies and gentlemen, that is actually going to be technology integrated education system. اور انشاءاللہ you will see it is going to be a different education system. اور آج آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ملک میں دیکھ لیں, ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں ڈگریز جو ہیں وہ لینا ایزی ہے, جاب لینا از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. سو وہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر انہیرنٹ اسکل بیس نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہم ایجوکیشن سسٹم اس کیپٹل اسمارٹ سٹیز میں ہم دے رہے ہیں, یہ ایک تو مونٹسری کلاس سے لے کے یونیورسٹی تک کی ایجوکیشن دیں گے, اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہوگی, ایجوکیشن انٹیگریٹڈ ود ٹیکنالوجی ہوگی. ہر بچہ جو یہاں سے نکلے اور اس میں اس کے پاس اسکل ہونی چاہیے تاکہ اس کو جاب ڈھونڈنے میں پرابلم نہ آئے. ہمارا جس طرح آج کل جاب لیس مارکیٹ میں ڈگریاں لے کے ہم پھر رہے ہوتے ہیں, جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جو ایڈوانس کنٹریز ہیں لائک امریکہ, جرمنی اینڈ ادر کنٹریز, وہاں پہ آپ نے گریجویشن کمپلیٹ نہیں کی ہوتے, آپ کے پاس آفر لیٹرز آئے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ آپ انٹرویو کے لیے آئیں, فلاں جگہ پہ, اینڈ دس از ایکچوئل فیکٹ. سو ہم اس طرح کا سسٹم لانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمارے بچے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں لوگ, ان کے بچوں کو they should be accepted, they should be actually wanted, they should be desired to come and join the jobs. So inshallah that is the education system we are looking at. جب ہم یہ ٹیکنالوجی ڈریون, اس کے اندر بھی جس طرح ہم نے بات کی انکلوسیونیس ہوگی, انکلوسیونیس میں جو 2.5 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہے اس کو بھی ٹیکنالوجی ڈریون ہم دیں گے ایجوکیشن, اس کے بچے کو بھی, اور جو 8 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے اس کو بھی ہم وہی فیسلٹیز ادھر ہیلتھ میں بھی اور ایجوکیشن میں وہ فیسلٹیز ان کو اویلیبل ہوں گی. اور دیٹ از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ایکچولی برنگ دیٹ homogeneous and heterogeneous society with a culture, rich culture, where the values are religious values, are social values, are practiced, جہاں بزرگوں کا احترام ہو, جہاں ہمارے بچے ایڈوانسڈ ایجوکیشن میں ہوں. That is the kind of system we are bringing inshallah in Capital Smart City. میں یہ سارا بات کرتے ہوئے آخر پہ میرا خیال میں غلط ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ میں اس چیز کا ذکر نہ کروں. میں یہاں پہ جب آیا اس میں تو میں اپنا تھوڑا سا اس ریفرنس سے ایجوکیشن میں جب میں جوائن کیا اس میں, تو میں اپنا تھوڑا سا ذکر کر رہا تھا کہ ہاؤ ایکچولی آئی ڈیولپ دیٹ پیشن ٹو ایکچولی ورک ان دس ایجوکیشن. تو یہ لائٹ سا ایک میرا تھا, آئی تھاٹ آئی شیئر ود یو, کہ جس بندے نے غربت دیکھی ہو یا جس بندے نے تکلیف دیکھی ہو اس کو احساس زیادہ بہتر ہوتا ہے. سو وٹ آئی تھاٹ دیٹ آئی ایکچولی آئی واز 8 years old. I was living in a far-flung village of Sindh, and when actually I lost my father, and thereafter life was difficult. But then till 8 years of my age I was out of school. I couldn't go to school, and after 8 years of
I first time entered in a school. اور جب میں ٹاٹ والے اسکول میں جا کے بیٹھا 8 سال کا، انہوں نے مجھے سیدھا کلاس 3 میں بٹھایا، وہاں سے میں نے الف بے سیکھا اور پھر وہاں سے چلنا شروع ہوا سفر، اور میٹرک آ کے پھر I had to do it privately. So I did second division metric privately. So that is my background that I came up. And then I actually knew the value of education. But میرا وہ میٹرک تک جو سفر تھا پرائیویٹ سیکنڈ ڈویژن میں، it didn't end there. ایک آپ ویژن رکھتے ہیں، آپ آگے چلتے ہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے، آپ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں، اور ہم یہ چاہیں کہ یہاں پہ جو ریزیڈنٹس آتے ہیں، یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں جس کے بارے میں بات کی، یہ ہم سارے اچیو کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایگزامپل، اللہ کی مدد سے آپ کے سامنے ایگزامپل کھڑا ہوں. سو میں وہاں پہ جب پڑھائی اپنی شروع کی آگے چلے، اور اس کے بعد موقع ملا آرمی میں جوائن کیا، اس کے بعد آگے چلتے گئے، تو ایک اسٹیج آئی جب میں نے اپنا پھر ماسٹرس آرمی سے فارغ ہوا، پھر میں ماسٹرس کیے، ایک کیا، دوسرا کیا، ایک ایم فل کیا، دوسرا ایم ایس کیا، اینڈ دین آئی تھاٹ آئی شوڈ ڈو دی پی ایچ ڈی. آئی وینٹ فار پی ایچ ڈی. آئی ریمینڈ پی ایچ ڈی اسکالر ان نسٹ یونیورسٹی. سو میرا اپنی جو سیلف ایجوکیشن ہے جب ادھر تک پہنچی، پی ایچ ڈی اسکالر جب میں بنا، تو دین آئی تھاٹ دیٹ اٹ از ہائی ٹائم ناؤ آئی شوڈ پے بیک. مجھے یاد ہے جب آرمی کی طرف سے مجھے 1990 میں مجھے موقع ملا فرسٹ ٹائم پاکستان سے باہر جانے کا ایک کورس سے 1 سال کے لیے، میں جرمنی میں پہنچا. تو 1 سال جب میں وہاں پہ رہا 1990 میں، تو میں نے اس 1 سال کے اندر بہت کچھ دیکھا. یورپ کو دیکھا، اور ترقی کیسے کرتے ہیں، کس طرح کنٹریز نے ترقی کی. میں بات کر رہا تھا اس وقت وہاں پہ یہاں پہ موٹر ویز نہیں تھی، تو اس وقت جب وہاں پہ دیکھتے تھے موٹر ویز اور ساری چیزیں، تو بڑا حیران ہوتے تھے کتنے ایڈوانس کنٹریز ہیں ہمارے سے. لیکن آئی شور یو دنیا میں 3 یا 4 جگہوں پہ مجھے موقع ملا سرو کرنے کا، 1.5 میری پوسٹنگ رہی ڈفرینٹ کنٹریز میں. میں نے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز دیکھی آپ کے کانفیڈنس کے لیے، کہ پاکستان کی نیشن جب آپ باہر جاتے ہیں تو دے آر ان ہائی ڈیمانڈ. آپ اپنے امریکہ میں ڈاکٹرز دیکھ لیں، انجینئرز دیکھ لیں، ہمارے ادروائز اسکالرز دیکھ لیں، سو دے آر ان ہائی ڈیمانڈ. لیکن ہمیں ایکچولی ایک انوائرمنٹ کی، ہمیں انوائرمنٹ وہ نہیں ملتا. ہمارے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، انہیں وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا جہاں پہ وہ پروگریس کر سکے. سو اس کنیکشن میں پہلی دفعہ جب جرمنی میں گیا 1990 میں، 3 مہینے کورس کے بعد جب کرسمس ہالیڈیز ہوئے، تو آئی ڈرو فرسٹ ٹائم ٹو یو کے. تو 1990 دسمبر کی چھٹیوں میں یو کے جب گیا، لنڈن پہنچا، تو میں نے اگلے دن ہی صبح آئی سیٹ کہ میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی دیکھی. 8 سال میں اسکول نہیں گیا، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے کوریڈورز میں اگلے دن میں پھر رہا تھا، ایک تختی پڑھ رہا تھا، اور آئی واز تھنکنگ کہ یہاں پہ کیسے جینیس لوگ تھا. 1258 میں یہ یونیورسٹی بنی تھی، 1258 میں 700 سال پرانی، یہ 750 سال پرانی یونیورسٹی ہے، جہاں ابھی یہ دنیا کی ٹاپ ریٹنگ یونیورسٹی تھی. وہاں پہ پھرے، وہاں دیکھا. اس کے بعد پھر دنیا میں یہ آج سلیکن ویلی کا بھی آپ سن رہے تھے، سلیکن ویلی میں کیلیفورنیا اسٹیٹ کا ہب، امریکہ کا جو امریکہ ہے اس کو کہتے ہیں کیلیفورنیا. کیلیفورنیا اسٹیٹ پاکستان میں تھی، اس میں جو سلیکن ویلی ہے وہ ٹوٹل اسلام آباد جتنا شہر ہے، اس کیپٹل اسمارٹ سٹی جتنا شہر ہے. سلیکن ویلی میں آپ اس طرف جاتے ہیں تو گوگل ہیڈ آفس ہے، دوسری طرف فیس بک کا ہیڈ آفس ہے، تیسری طرف ٹیسلا کار موٹرس کار کا ہے پلانٹ ہے، دوسری طرف اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے. سو سلیکن ویلی جو ہے جس کا کانسیپٹ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے، امریکہ کا امریکہ کیلیفورنیا، اور کیلیفورنیا کا امریکہ جو ہے سلیکن ویلی ہے. سو اٹ از دیٹ امپورٹنس. وہاں جب میں 4 یا 5 دن، آج سے 5 سال پہلے، جب میں 3-4 سال پہلے رہا، تو وہاں پہ ڈرائیور لیس کار میں پھر رہا تھا. تو کمپیوٹر لگا ہوا ہے سامنے، اس میں آپ فیڈ کر دیں، اور ڈرائیور لیس کار میں آپ جا رہے ہیں ہائی ویز پہ، اور اس طرح. سو 4 to 5 days I went around and experienced this. سو دنیا بہت آگے جا چکی ہے. ہم آج اگر ٹیکنالوجی ڈریون اس میں نئی ایجوکیشن سسٹم میں ہم لائیں گے، ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ول کنکلوڈ ود دس کہ یہ ساری میں وہاں سے لے کے باسٹن میں ہارورڈ یونیورسٹی دیکھا، جرمنی کی یونیورسٹی دیکھی، اور مجھے ایک اندر ایک ڈریم تھی جس میں اپنی ایجوکیشن کو بھی پرسو کر رہا تھا. جس طرح وہ ہمارا ہے نا حدیث بھی ہے کہ ماں کی گود سے لاکھ تک آپ علم حاصل کریں. سو اس ریفرنس سے آئی تھنک اللہ نے مدد کی، اور ایک پیشنیٹ ایک یہاں پہ جب کیپٹل اسمارٹ سٹی مجھے ایجوکیشن کے لیے بلایا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس لیول پہ آ کے جو ایک ڈریم میری اپنی ذاتی ایز ایجوکیشنسٹ تھی، ان ڈریمز کو انشاءاللہ we will bring it with lot of passion inshallah. So you should stay
stay confident about it. We are going to bring the quality education and health for you, ladies and gentlemen. Thank you so much. Thank you. تھینک یو، بہت شکریہ اکبر حسن شاہ صاحب. جی شاہ صاحب ڈائریکٹر ایجوکیشن. اور I'm sure audience بھی بات appreciate کریں گے. جب میں بات کی اسمارٹ اسکول کی بات کی، جو ایک نیا کانسیپٹ، اور اس کے علاوہ انہوں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کی، اور پھر نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی بات کی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں پاکستان کے دو جو ایریاز ہیں اس میں سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہ ایک ہیلتھ ہے اور ایک ایجوکیشن ہے. بالکل. تو اگر یہ کیٹر کیے جا رہے ہیں تو ہمیں یقیناً یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے. اور ان سب جو سیلف میڈ مین جیسے وہ اپنا بتا رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے 8 سال کی عمر میں اسکولنگ شروع کی ہے. ماشاء اللہ ہی میڈ اٹ ٹو 3 stars so 2 stars, so that's an amazing achievement. بالکل جی. آگے چلتے ہیں جی. اگلے اسپیکر کو بلاتے ہیں. اگلے اسپیکر کو بلاتے ہیں. ہاں، اور جب ہم کوئی چیز عام طور پر بازار میں خریدنے جاتے ہیں تو ہم اس چیز کے فیچرز دیکھتے ہیں، اور ہمیں اس چیز سے بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ اس میں کون سی اسپیسیفکیشنز ہیں. ایون ایک موبائل فون جب ہم خریدتے ہیں تو ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں سیلس مین سے کہ اس میں کون کون سے فیچرز ہمیں ملیں گے. تو جب اتنا بڑا پروجیکٹ شروع ہوا، اور ظاہر ہے وہاں پر اب لوگوں کی آبادی آپ کے بسے گی، تو ایک تو اس کا بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا جو جنرل صاحب نے بتایا، ایجوکیشن، ہیلتھ فیسلٹیز یہ سب ہوں گی کسی جگہ پر، ایزی ایکسیسیبلٹی ہوگی تبھی وہ جگہ آباد ہوگی. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جو اس پروجیکٹ کو جس کو ہم کہیں گے مختلف بناتی ہے، منفرد بناتی ہے باقی پروجیکٹ سے، وہ ہے اس کے نام میں آتا یہ ورڈ اسمارٹ. واٹ از اٹ ایگزیکٹلی جو اس کو اسمارٹ بناتا ہے؟ کون سی ایسے فیچرز ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی کون سی استعمال ہوگی، کون کون سے فیچرز پر ہم دیکھیں گے کہ وہ اسمارٹنیس ہمیں نظر آئے گی. اور یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد سے چند ہی کلومیٹرز کے فاصلے پر، لیکن اسلام آباد سے اسمارٹ ہو جائے گی. تو یہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور یہ اسمارٹ فیچرز ٹیکنالوجی کو ہیڈ کرتے ہیں، جس ٹیکنالوجی کو ہم یہاں پہ گائڈ کر رہے ہیں. اور پروفیشن ٹیلی کام انجینئرنگ کی لاہور سے انہوں نے انجینئرنگ کی. 38 سال کا ان کا تجربہ ہے ٹیلی کام پروجیکٹ مینجمنٹ میں، اور اس کے علاوہ ایکسپرٹ ہیں یہ الیکٹرانکس میں، اور اسپیشلائز کرتے ہیں ٹیلیفون نیٹ ورکس میں، براڈ بینڈ کمیونیکیشنز میں، ٹیلی کمیونیکیشن میں. اور ان کو ہم آپ کو بالکل تعمیر و دعوت دینا چاہیں گے تاکہ وہ آ کے ہمیں سمجھائیں کہ اسمارٹ فیچر ٹیکنالوجی ایکچولی کیا ہے. آپ کو بالکل آگے میں تشریف آتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ارشد خان تیاری صاحب. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I have only 5 minutes, therefore I'll make a very smart presentation on smart technology. I will start my presentation with the vision statement. Of our worthy chairman, Mr. Zahid Rafiq. We will make Capital Smart City a technology-driven city by introducing state-of-the-art smart technologies. تو اسٹارٹ میں یہ ہمیں ایک ویژن اسٹیٹمنٹ دی گئی، جس اسٹیٹمنٹ کو فردر ڈیفائن کیا، اور ایک روڈ میپ اور جو اس کا ماڈل ہم نے بنانا تھا ملک صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا، اور پھر ان کی گائیڈنس اور ان کی سپورٹ سے ہم نے ایک ماڈل کی طرف گئے کہ ہم نے ایک ماڈل بنانا تھا کہ اسمارٹ سٹی ماڈل کیا ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان میں ہمارے پاس کوئی بھی اسمارٹ سٹی ماڈل اویلیبل نہیں تھا جس کو ہم اسٹڈی کر سکیں، جس کو ہم فالو کر سکیں، انالائز کر سکیں. دیئرفور ہم نے اس ماڈل بنانے کے لیے ہم نے ڈفرینٹ کنٹریز کو اسٹڈیز کیا، جس میں سے جو ٹاپ اسمارٹ سٹیز کنٹریز ہیں، جس میں سے سنگاپور، ساؤتھ کوریا، کینیڈا، اٹلی اور فرانس. تو یہ ماڈلس ہم نے اسٹڈی کیے اور ان کے تمام اسپیکٹس کو ہم نے دیکھا کہ اسمارٹ سٹی ٹیکنالوجی جہاں ڈپلائی ہوئی ہے
اس کی مین کمپوننٹس کیا ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے اس کا بیس کیسے بنایا اور کیسے آگے چل کے انہوں نے ڈیولپ کیا. تو اس میں جو ہمیں اپنی قریب تر جو جس کنٹری کو ہم نے پایا اس میں ساؤتھ کورین ماڈل اور سنگاپور ماڈل جو ہے نا اس کو ہم نے ڈیٹیل اسٹڈی کی. پھر ہم نے اپنے ٹیکنالوجی پارٹنرز کو انگیج کیا اور ملٹی نیشنل کمپنیز کو انگیج کیا, آن بورڈ کیا, اور ہم نے ٹاپ کنسلٹنٹس کو انگیج کیا, آن بورڈ کیا, اور ہم نے اس کو فردر اسٹڈی کیا اور اپنی تھاٹس کو ہم نے جو ہے کرسٹل کلیئر کیا. تو بیسنگ آن دس ویژن اسٹیٹمنٹ ہم نے اپنا ایک ماڈل جو ہے وہ بنایا. وہ ماڈل ابھی میں ایک سلائڈس کے اوپر آپ کو دکھاؤں گا. جہاں تک اسمارٹ فیچر ٹیکنالوجی, ابھی ہم آگے چل کے آپ کو 15 منٹس کی ایک ڈاکومنٹری دکھائیں گے, اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. سمپل میں اس پہ یہ سب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی ہم نے سب سے پہلے ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے ہمیں ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. تو ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے اس ایریاز کے اندر, کیونکہ یہ ایک آئسولیٹڈ ایریا تھا, یہاں اس وقت یہاں سے اباؤٹ 25 کلومیٹرز اوے جو ہے دمیال روڈ کے اوپر ہمیں وہاں فائبر کا ایکسیس جو ہے اویلیبل تھا. تو اس لیے یہاں جب تک کوئی ریونیو نہ ہو تو کسی بھی سوسائٹی میں آپریٹرز آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ہمیں مینجمنٹ کی طرف سے, ملک صاحب کی طرف سے یہ آتھرائز کیا گیا, یہ اپروو کیا گیا کہ ہم اپنے ایکسپینس کے اوپر الحرم سٹی سے فائبر کو کیپٹل اسمارٹ سٹی تک لیں گے, وچ الحمدللہ وی ہیو اچیوڈ لاسٹ ڈے. اور ہم اس وقت یہاں فنکشن پہ جو آپ کو بینڈوڈتھ مل رہی ہے وہ آپ کو اس وقت فائبر کے اوپر ہمارے پاس ہے, اور بیک اپ وائی فائی بھی ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے, فائبر کا نیٹ ورک اسٹیبلش کر دیا ہے, وائی فائی نیٹ ورک اسٹیبلش کر دیا ہے. اور آگے چل کے ہم فردر جو ٹیکنالوجی کی سلیکشنز کرنی ہے جس میں آئی او ٹی انٹرنیٹ آف تھنگز آپ دیکھیں گے, انٹرنیٹ کلاؤڈ ہے, ڈیٹا سینٹرز ہیں, آگے چل کے نمبر آف اپلیکیشنز ہیں اپنے ریزیڈنٹ تک پہنچنے کے لیے. تو آئی او ٹی کی اپلیکیشنز پہ آپ کو ڈاکومنٹری ہم دکھائیں گے, اس پہ بھی آپ کو فردر کلیئر ہوگا کہ ہم کیا کچھ یہاں ڈپلائی کرنے جا رہے ہیں. تو آئی او ٹی جیسے جن صاحب نے مینشن کیا کہ ایک فیوچر کا سبجیکٹ ہے, رد آئی ووڈ ایڈوائز یو آل کہ آپ اپنے بیٹیوں کو اور یہ فیوچر کی سبجیکٹس, فیوچر کی ٹیکنالوجی کو پرسو کریں. اس وقت پاکستان میں چند یونیورسٹی, زیادہ تر لوگ اس سے اویئر نہیں ہیں, چند یونیورسٹی جس میں نسٹ اور 2-3 یونیورسٹی ہیں جہاں یہ ایز اے ٹیکنالوجی ابھی پڑھایا جانا شروع ہو گیا ہے. لیکن آئی ٹیل یو کہ جی کوئی بھی رول ماڈل جو ان کا ہوگا یا ماڈل سٹی ہوگا وہ اسمارٹ کیپٹل اسمارٹ سٹی ہوگا. ان کے اسٹوڈنٹ بھی یہاں آ کے سیکھیں گے اور دیکھیں گے, اور وہاں کیونکہ ایک اسٹینڈ لون موڈ میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے لیکن وہاں اس کی ڈیٹیلز نہیں ہوں گی. فنکشنل ماڈل جو ہے وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی ایک فنکشنل ماڈل ہوگا. آگے جو ٹیکنالوجی جو فیچر ٹیکنالوجیز ہیں اس میں اسمارٹ ٹرانسپورٹ, اسمارٹ اکانومی, نمبر آف ٹیکنالوجی یہ فیچرز ہیں. اس کے اوپر ابھی ہم آگے چل کے آپ کو 10 منٹس کی ایک ویڈیو دکھائیں گے, ایک ڈاکومنٹری دکھائیں گے, اینڈ ہوپ یو ول انجوائے کہ یہ پوری کمپلیٹ کہ اسمارٹ ٹیکنالوجی ہم نے کیا کچھ یہاں پلان کیا ہوا ہے اور کیا کچھ ہم لا رہے ہیں. میں اس میں زیادہ چیزیں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, اور یہ ڈاکومنٹری میں آپ کو اس میں آپ دیکھ سکیں گے. آگے چل کے کہ ہم نے کیا وٹ آل وی ہیو اچیوڈ سو فار, ہم کیا کچھ جو ہمارا پلان تھا اس میں سے اچیو کیا کر چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فائبر آپٹیکل فائبر کیبل جو نیٹ ورک ہے وہ اس وقت ہم کمپلیٹ اوورسیز بلاک تک کمپلیٹ ہم ڈپلائی کر چکے ہوئے ہیں اور فنکشنل ہم اس کو کر چکے ہیں. اور اس وقت اگر کوئی بھی ایک گھر آباد ہوتا ہے تو وی آر ان پوزیشن کہ وہاں آڈیو ویڈیو ڈیٹا, انٹرنیٹ, ٹیلی فون اور کیبل کی فیسلٹیز ہم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آئی پی سرویلنس, بیک سلائڈ, آئی پی سرویلنس ہے, وائی فائی کا نیٹ ورک ہے, یہ ہم اسٹیبلش کر کے یہ دیز آر دی تھنگس وچ وی ہیو اچیوڈ جو ہم اس وقت حاصل کر چکے ہیں, ہم ڈپلائی کر چکے ہیں, جس میں اسمارٹ آئی پی سرویلنس ہے, وائی فائی نیٹ ورک ہے, آئی او ٹی بیس, اسٹریٹ لائٹس ہم نے لاسٹ ڈے وی ہیو کمپلیٹڈ. اینڈ آئی ٹیل یو کہ جی کیپٹل اسمارٹ سٹی از دی فرسٹ سٹی اس وقت آئی او ٹی بیسڈ جو اسٹریٹ لائٹس اگر آپ کہیں دیکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں دیکھ سکتے ہیں. اور اب جب جائیں گے آپ کو تو اس وقت شام کا ٹائم ہوگا, یو مسٹ آبزرو, یو سی
کہ جی آپ کو ڈیمیبل لائٹس جو اسٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی ہے جو اس وقت پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر پاکستان میں کسی جگہ کوئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی ہے IoT تو وہ ایک اسٹینڈ ڈاؤن موڈ میں ہے, بالکل لیب کے حد تک ہے, لیکن کہیں فنکشنل ہے, فنکشنل ماڈل اگر کہیں اویلیبل ہوگا تو وہ ایک کیپٹل اسمارٹ سٹی میں یہ ماڈل اویلیبل ہوگا. اسمارٹ ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ آپ نے منی ڈیٹا سینٹر بھی اسٹیبلش, یہ وہ چیزیں جو آپ اسٹیبلش کر چکے ہیں. ڈیٹا سینٹر اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے اور وہ اس کو آپ دے سکتے ہیں. تو وداؤٹ دس ابھی نیکسٹ پارٹ کے لیے ابھی آپ وہ فہد جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹری دکھائیں گے اور I would thank you have given me this time اور انشاءاللہ you will enjoy the documentary. Thank you so much. جی جناب, یہ تھے میرے ارشد خان کیانی صاحب, اسمارٹ فیچرز ٹیکنالوجی. جی ہاں بالکل, اور انہوں نے بڑے ایلیبریٹ انداز میں ایکسپلین کیا کہ کیا کیا جو ہے انویسٹرز یا جو لوگ یہاں پہ رہنے کا سوچ رہے ہیں وہ کیا کیا چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب میرے خیال میں ایک ڈیٹیل اسمارٹ فیچر ٹیکنالوجی جو ہے اس میں ایک پریزنٹیشن جو ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے. بالکل, آپ اناؤنس کرتے ہیں. جناب فہد محمود حیدر صاحب جو کہ اسمارٹ فیچرز ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر آپ یہ ایلیبریٹ کرتے ہیں اسمارٹ فیچر ٹیکنالوجیز جو بھی میرے صاحب نے بات کی اس حوالے سے, تو آپ کو بالکل تعلیم میں دعوت دینا چاہوں گا میں. فہد محمود حیدر صاحب. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین, خواتین و حضرات. آپ نے ایک مفروضہ سنا ہوگا کہ جرنی آف 1000 miles begins with a single step. جو ابھی تک ہماری لیڈرشپ نے آپ کے سامنے ویژن رکھا ہے اور جس سفر کے آگے بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا مرحلے ابھی ہم نے طے کرنے ہیں, ہم نے اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ایک ویژن کو سمجھنے کے لیے, کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے اس کی پکچر از ورتھ 1000 words. ہماری میڈیا ٹیم نے ایک بہت اچھا پیکیج بنایا ہے جس کے اندر ہم آپ سے وہ تمام ایسپیکٹس جو ہم کیپٹل اسمارٹ سٹی کو اسمارٹ بنانے میں استعمال کر رہے ہیں وہ پریزنٹ کریں گے. تو وداؤٹ فردر ڈیلے آئی ووڈ لائک ٹو پریزنٹ بفور یو سیئنگ از بلیونگ. لیٹس ٹیک اے جرنی انٹو دی فیوچر. The nervous system in the human body serves as a command center. Similarly, the Capital Smart City Command and Control Center is founded on the principles of the human nervous system. Capital Smart City's command and control system is designed on the state-of-the-art artificial intelligence. It will not only inform and alert about the air quality, smoke and other harmful substances in the air, but also take preventive measures. And the availability of clean and fresh oxygen will be ensured. Alerts about temperatures, rain, flood and humidity will be delivered. Capital Smart City will have more features and facilities than any other smart city in the world. Capital Smart City, although is a city, but a city that breathes. Smart Economy. The smart economy of Capital Smart City is founded on a better lifestyle, where facilities and the infrastructure is available to raise the standard of living. The production of organic vegetable farming and livestock farming can be increased with the help of technology to meet the increase in demand. Organic farming is already being practiced in Capital Smart City. Products of organic farming in Capital Smart City will be available at subsidized prices. As far as dues and payments are concerned, they can be taken care of with an e-wallet without leaving the comfort of your home. Housing societies are required to set aside 7% of the project area for greenery, parks and trees to provide residents with fresh air. Capital Smart City has allocated not 10 or 20% of its total area, but 30% for parks, greenery and trees. This is why Capital Smart City is known as a city that breathes. Smart Safety. If you're not safe in your own house, where else can you find safety? Through smart safety features of Capital Smart City, not only your property will be secure, but also the IPTV camera will be your eyes wherever you go.
Facial recognition will allow you to identify visitors before they enter. In Capital Smart City, monitoring will be done by drones and artificial intelligence. No mob gatherings or chaos will escape the surveillance of smart safety. What car with what number plate was driven by who will all be monitored under the Smart Safety feature ANPR. Capital Smart City's smart security will find out if an animal, human, or just a leaf or wind passed through your property. Capital Smart City's smart safety features are not just features depicted on film, but all these facilities are already available in our project Royal Orchard Multan and are completely functional. This is why Capital Smart City is not just a name, it's actually a smart city. Smart Transport. Capital Smart City is the city with the greatest number of smart features in the world. Then how is it possible that the traffic in this city isn't smart? Even the traffic signals in the city will be smart. The smart transport system will be so smart that it will be able to detect the movements of vehicles and find out who stopped at the traffic signal and whether the car was touching the zebra crossing. Which vehicle is taking which route, which vehicle has been active for a long time, and which vehicle is not moving. The Smart City Transport System will be monitoring the status, speed, and the fuel of vehicles. You will be able to know exactly how to get to your location. Capital Smart City Parking will also be a rotary smart parking, which will allow more than 15 instead of 1. Smart Education. Under the Capital Smart City's Smart Education vision, school-going children and their parents will be on the same platform through Smart Education. Parents will be able to monitor their child's all activities at school. The health bands on children's wrists will keep track of the child's physical health and their locations at all times. Parents will be able to check the location of the child's bus at any time, from the moment the child gets on the bus, arrives at school, attends classes, and then returns home. Under the e-learning program, no child will miss a class even while sitting at home. Whether it's a parents-teacher meeting or a payment of fees, everything will be possible online. Capital Smart City is aware of the importance of education in a society. So the Smart Education System will open its doors not to a Capital Smart City, but also to people from all walks of life. Smart Health. Capital Smart City will make sure the residents stay smart and healthy. There will be a 500-bed hospital, a walk-in health checkup center, a basic unit within 10 minutes of walking distance from each home, online consultation with a specialist for an elderly patient at home, and smart ambulances in case of emergency. In the event of any emergency, smart ambulances will immediately give first aid and the patient's vitals to the concerned hospitals in form of a digital data, so that the medical staff and other arrangements are fully prepared before the patient arrives. The health data of all persons registered under the Smart Health System in Capital Smart City. If someone is mildly ill, they can go to a walk-in clinic and take their medicine immediately without waiting. If someone needs different tests daily, they can get a daily test from a basic health unit, which is also absolutely free. The Smart Health System will make it as easy as someone was taking care of you. Smart Living. The purpose of all the smart features in Capital Smart City is to improve your lifestyle and raise your living standards. The Capital Smart City offers a smart living style to its residents. Parks will have digital signage where you can sit in the linear park and listen to the songs you want. Or a group of students can watch any content related to one of their subjects. You will be able to watch the events taking place in society at home on your TV screen. You won't need to worry about financial burden or unnecessary leaves of gardeners and house help, because gardener and cleaning bots will be doing your job. All the outlets of the society will be registered on the Citizen Portal. Complaints, suggestions, or any feedback can be sent directly to Command and Control. Slow internet is a thing of the past. Capital Smart City has all the essentials of 5G technology ready to start working instantly. 5G will be available in Capital Smart City as soon as 5G arrives. E-gaming, lost and found,
solar mobile charging public spots, and much more. In Capital Smart City, public navigation booths will guide you from place to place so that no one forgets the way. This is how Capital Smart City, making your lifestyle a smart living style. Smart energy. The energy demand has been increasing with each passing year. Capital Smart City Key has set up such a system that will include renewable and alternative energy sources, which will make your electricity bill almost non-existent. You will be able to know how much energy you're using before the monthly bill arrives, and you will know the expected payable bill in advance. With Smart Energy, you can control, monitor, and analyze all of your energy consumption. Energy will be generated through windmills or wind corridors in Capital Smart City. Solar panels will be installed on top of water reservoirs. This practice is called floating panels, which will also save the land, and the performance of the solar panels will be higher than the existing panels on Earth. It's not just about smart energy in your home or on your property. The streets of Capital Smart City will be lit up with smart street lights, just like yours in the future of Capital Smart City. Command and control. The importance of command and control in Capital Smart City is similar to the importance of the brain in the human body. The entire command and control system will be based on artificial intelligence. It will have the ability to make all the smart features work properly, and all the data from the smart city features will be analyzed. At the same time, the command and control center will continue to work on any task on its own until it is completed. The command and control center will keep all the relevant institutions of Capital Smart City connected in a smart manner. جی جناب، اسمارٹ سٹی کمیونٹی میٹ اپ میں آپ نے ابھی پریزنٹیشن ملاحظہ کی اسمارٹ ٹیکنالوجی فیچرز کے حوالے سے، اور آئی ایم شیور آپ سب کو اب یہ کنوکشن ہوگی کہ یہ ایک منفرد منصوبہ ہے. خاتون صاحب، پروجیکٹ کنسیو کرنا، ڈیزائن کرنا، خیال اس کا جو ہے اس کو سوچنا شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن اصل چیلنج ایگزیکیوشن ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے عملی جامہ کیسے بنانا اور اس کی تکمیل کیسے کرنی. بالکل. تو ہم نے ابھی جتنا بھی آپ نے پریزنٹیشن سنی اس میں ہم نے یہ سنا کہ اس جگہ پہ کیا کیا ہوگا، کیا ویژن ہے، پلان کیا ہے، لیکن اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے گا اور یہ کیسے اور کب تک ایگزیکیوٹ ہوگا، یہ ہمیں بتانے کے لیے اگلے اسپیکر جو ہے میں ان کو انوائٹ کرنا چاہوں گا. اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں، آئی نو کہ آپ لوگوں نے بڑے تحمل سے ابھی تک ساری پریزنٹیشن سنی اور سمجھی ہیں. اس کے بعد ایک اسپیچ اور ہوگی اور اس کے بعد ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چلے جائیں گے. بالکل جائے گا. اس وقت ہم بلائیں گے کسے؟ ہم بلا رہے ہیں جی ایک انجینئر کو، کیونکہ بنیادی اور کلیدی کام کسی بھی شہر یا کسی بھی آبادی کو ڈیولپ کرنے میں ایک انجینئر کا ہوتا ہے، کیونکہ جتنے پلان، جتنے نقشے، جو کچھ بنا ہوا ہوتا ہے وہ پیپر پر تو موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی جو عملی شکل نظر آتی ہے وہ اس انجینئر کے اپروول سے ہوتی ہے، اس کی ایکسپرٹیز سے ہوتی ہے. میں دعوت دوں گی جی، 38 سال کا ایکسپیرینس ہے سول انجینئرنگ کا ان کا، 16 سال سے ایکسکلوسیو ایکسپیرینس ہے ان کا ہاؤسنگ سیکٹر کے ڈیولپمنٹ میں، اور بڑے بڑے انفراسٹرکچر کے منصوبے جس میں کہ برجز شامل ہیں، بڑی بڑی عمارتیں شامل ہیں، بالکل ایگزیکیوٹ بھی کی ہیں. بالکل میں دعوت دوں گی بریگیڈیئر ریٹائرڈ فلک شیر، سینئر جنرل مینیجر ورک سائٹ پروگریس اینڈ اکوپمنٹ کے، اور تاکہ وہ آئیں اور ہمیں Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I know the time is short. First of all, I welcome you all to the site. I'll straight away going to the presentation. آگے ایکچولی یہ ایک پکٹوریل ویو میں دکھاؤں گا جو ڈفرینٹ اینگل سے ہم نے لیا ہوا ہے، جو آپ کو یہ بتائے گا کہ واٹ از ہیپننگ آن گراؤنڈ. First of all, the master plan.
जी मास्टर प्लान, इस मास्टर प्लान से आप बिल्कुल फेमिलियर होंगे। लेफ्ट साइड पे मोटरवे है और राइट साइड पे यूपी रोड है। दिस इज 55,000 कनाल which is now under development. Yes. अगला ये जो येलो कलर की लाइन है ये हमारी मेन रोड्स हैं फेज 1 की 55,000 कनाल की, जिनका आगे मैं आपको प्रॉपर सुनता कि क्या एस्टिमेट हो रहा है। Now this is our access 1 road. This is completed. Horticulture is on. Yes. Access 2 road. इसने बड़ा है। ये भी कारपेट होगी। ये हमारी टेरेस 1 रोड है, दूसरी द टेरेस इज 2 और ब्लैक वन में जो है ये हमारा लामार रोड है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आप मेरे से आउट ले। जो लामार बुलेवार्ड है ये कंप्लीट है, इसके साइड पे ही हमारा ये फंक्शन हो रहा है। यस। सिटी वॉकवे ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यस। द टेरेस इज 1 जी आगे Terrace is 2, Main Boulevard Road 400 feet जो हमारी इंटरचेंज से जो रोड आ रही है पूरे सिटी को क्रॉस करेगी, इस पे भी काम बड़ा एग्रेसिव चल रहा है। रिंग रोड ओवरसीज 2 भी हमारा बहुत काम तेज चल रहा है। गोल्फ रिंग रोड, ये रिंग रोड गोल्फ कोर्स के इर्द गिर्द जो है गेट बना रही है। रिवर बैंक रोड तो सिंध रिवर के दोनों तरफ जो है दो रोड से नहीं, दैट इज कॉल्ड रिवर बैंक रोड, इस पे भी काम चल रहा है। ओवरसीज ऑफकोर्स ये स्पीकर के ना अभी हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है इस पे। हेलो हेलो इट्स मी, उसको स्पीकर के पास नहीं उनके सामने ना आए लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड करता रहे हमारी। तो मज़ीद मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंतहाई फ्लॉप इवेंट है, तो बस थैंक यू वेरी मच। ये रात का इसका व्यू है सेक्टर ए का, लाइट्स रात को ऑन होती हैं। ओवरसीज 1 सेक्टर बी कंप्लीट, नथिंग इज हिडन एंड यू कैन सी एज फार एज पॉसिबल। यस। सेक्टर सी, यस। सेक्टर डी ये विलास कंस्ट्रक्ट हो रही है, बीच में जो विलास हम बना रहे हैं। सेक्टर ई, यस। सेक्टर एच ये इसमें अभी अर्थवर्क जारी है। यस। सेक्टर जे कंप्लीट हो गया, चलिए। सेक्टर के कंप्लीटेड। कैपिटल हिल लेक व्यू कंप्लीटेड। यस। ओवरसीज प्राइम आप खुद देख लीजिए, डेवलपमेंट कंप्लीट है, थोड़ा सा इसका रह के भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। यस। डिफरेंट व्यूज ऑफ सेक्टर्स ओवरसीज प्राइम के। ओवरसीज 2 डॉक्टर्स इनक्लेव ये भी अर्थवर्क कंप्लीट हो गया है एंड अभी हम इसको सब बेस और रोड्स पे आ जाएंगे। यस। ओवरसीज 2 इसमें अर्थवर्क हमारा जारी है। यस। अगेन ओवरसीज 2 गोल्फ कोर्स मिस्टर लुइस ने काफ़ी डिटेल में गोल्फ कोर्स को बता दिया था, इस पे अर्थवर्क तकरीबन हम 60% कंप्लीट कर चुके हैं। ये आप देख लीजिए, अर्थवर्क जो फेयरवेज का वो हो गया।
एग्जेक्टिव ब्लॉक की तरफ आएँ तो ये एग्जेक्टिव ब्लॉक A to J सेक्टर्स, इसमें A सेक्टर कंप्लीट हो गया, रेडी टू बी हैंडेड ओवर. Another view of executive block. Now coming to the structure, जो मेजर बिल्डिंग हमारी बन रही है आगे, इस स्टेज के ऊपर हम अभी पहुंचे हुए हैं. यस, हार्मनी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, यस, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल कर दिया, अभी हम ऊपर जा रहे हैं. यस, दिस इज आवर स्मार्ट स्कूल, इट हैज़ बीन कंप्लीटेड. यस, कंप्लीटेड बिल्डिंग देख लीजिए, बाहर बस पेंट शेंट हो रहा है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है. यस, सेल्स गैलरी, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट फ्लोर पे काम हो रहा है इसके, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे. यस, मॉस्क इन एग्जेक्टिव बी ब्लॉक, दिस हैज ऑल्सो बीन स्टार्टेड, इसका ग्राउंड फ्लोर का छत हो गया है. यस, मेडिकल क्लिनिक अगेन वर्क हैज स्टार्टेड और इसकी अभी हम जो है राफ्ट पे काम कर रहे हैं. ब्रिज 1, ये जो है 110 फीट वाइड ब्रिज जो बनाया, एक इसका स्पैन मुकम्मल हो गया और विद इन 1.5 month दिस ब्रिज विल बी इंशाल्लाह थ्रू फॉर द ट्रैफिक. अभी गर्डर हम दूसरी तरफ से लॉन्च कर रहे हैं. यस, ओवरहेड टैंक साथ साथ हम बनाए जा रहे हैं और अंडरग्राउंड टैंक्स भी. ये हमारा ओवरहेड टैंक सेक्टर सी में कंप्लीट है, फंक्शनल है और ये सेक्टर ए, बी और सी को पानी सप्लाई हो रहा है इससे. सेक्टर जे में, सेक्टर डी में बिल्कुल टॉप पे डी वाला कंप्लीट है और जे में जो है वो अभी हम बस इसका बाउल पोर कर रहे हैं. अनदर व्यू ऑफ एग्जेक्टिव ब्लॉक, ओवरहेड टैंक्स इन एग्जेक्टिव ब्लॉक. यस, अंडरग्राउंड टैंक्स और ये पंप हाउसेज हैं जो कि टैंक्स के साथ बन रहे हैं. यस, हमने एक मैसिव प्लान लिया हुआ है, 861 विलास अंडर कंस्ट्रक्शन है डिफरेंट सेक्टर्स में, जिसमें 2 कनाल, 1 कनाल, 10 मरले और 5 मरले के हैं. वो आपको व्यू दिखा देते हैं. ये बन के जो है ये 3 किस्म के डिज़ाइन हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं. यस, ये हमारे सेक्टर बी में, सेक्टर सी में. यस, एग्जेक्टिव ब्लॉक बी में हमने एक बड़ा मैसिव किस्म का ऑन दी इंस्ट्रक्शन ऑफ द चेयरमैन जो हार्टिकल्चर प्लान लॉन्च किया हुआ है और ये पार्क जो है हमारी टीम ने वो 3 महीने की कलील मुद्दत में इसको बना लिया था, जो ऑन ग्राउंड बना हुआ है. ये ओवरसीज प्राइम में जो हार्टिकल्चर इशू है. यस, हमारा लीनियर पार्क थ्रू आउट ओवरसीज 1 में लीनियर पार्क थ्रू आउट जा रहा है, जिसमें 1 कंप्लीट कर लिया हमने. यस, 2 जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये इसी तरह सीधा लीनियर पार्क ऊपर की तरफ जा रहा है. यस, नर्सरी हमने अपनी नर्सरी कायम की हुई है. यस, इस नर्सरी में तकरीबन 5 लाख पौधा लगा हुआ है जो कि हमने गोल्फ कोर्स में लगाना है और अपनी कॉलोनी में लगाना है. यस, इसमें तकरीबन ओवर 1000 मशीनरी हैवी इसके ऊपर काम कर रही है और जो है ग्रुप ने काफ़ी सारी नई मशीनरी भी इसमें हमें ऐड की है. यस, आप देख सकते हैं कि नई मशीनरी हमें जो हमारी डिमांड है हमें मिलती जा रही है. हमारे पास अपने बैचिंग प्लांट्स और अपने जो है वो जो असफाल्ट प्लांट चल रहे हैं जो इसको हेल्प कर रहे हैं. ट्यूबवेल्स जो है वो हमने 16 बोर कर दिए और उनसे पानी लिया जा रहा है. ये हमारे जो बाउजर्स हैं वो पानी भर रहे हैं. यस, मैन पावर जो है इस वक्त तकरीबन 4000 मैन पावर, ऑल्दो ये मशीनरी इंटेंसिव प्रोजेक्ट है लेकिन 4000 मैन पावर जो है वो फिर भी इसके ऊपर लगी हुई है. यस, ये हमारा नर्व सेंटर है और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे हमारा डिज़ाइन ऑफिस है जो कि इस प्रोजेक्ट का ब्रेन है और बाकी जो लोग हैं वो सारे जो है उस प्लान को, उस विजन को फॉलो कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपने ये डेवलपमेंट देखी. थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया. फलक शेर साहब का. अच्छा जी, अब क्योंकि वक्त भी साथ साथ गुजरता जा रहा है और हम प्रोग्राम के आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ भी जा रहे हैं, उसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खाने का भी इंतज़ाम किया गया है. लेकिन इस वक्त जिस पर्सनैलिटी को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक तरह से पहचान है.
कैपिटल स्मार्ट सिटी में तो वो जो भी कर रहे हैं, बट बहैसियत इंसान मेरा उनसे काफ़ी एक्सपोजर रहा, वास्ता रहा, और बहैसियत इंसान मैंने उन्हें एक बहुत ही अच्छा इंसान पाया शिफा, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी, जो एडवाइस वो देते हैं, जो बात वो करते हैं, उसमें वज़न होता है. तो आज अभी हम चाहेंगे कि जो भी हमारी ऑडियंस यहाँ पे आई हुई है वो भी उनकी बात सुने, क्योंकि इस वक्त जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं उनमें उनका शुमार होता है. अच्छा, तो फिर आप मजीद सस्पेंस क्रिएट किए बगैर रिवील करते हैं कि ये पर्सनालिटी मैं आपके सामने दावत देना चाहूँगा, और बड़ी स्पेशल अनाउंसमेंट्स भी उन्होंने करनी है. हमारे जितने भी रियल्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं या जितने भी इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, वो देखते हैं जी. जनरल मैनेजर है, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मुजीब साहब के लिए. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं. स्पेशल थैंक यू टू सुरबाना जौरंग, जिन्होंने हमें गाइड किया, बताया कि स्मार्ट सिटीज़ को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी बिज़नेस डेवलपमेंट टीम को, बीइंग हेडेड बाय ब्रिगेडियर आबिद करीम चीमा, हु इज़ अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ही इज़ नॉट हेयर, बट ही इज़ विद अस इन हिज प्रेयर्स एंड थॉट्स. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी हेल्थ और एजुकेशन टीम का, बीइंग हेडेड बाय और गवर्नमेंट को इन 3 जोन में जो डिवाइड किया हुआ था, जोन 1, 2 और 3, 54 साल लगे इस एरिया को डेवलप करते हुए. आज अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल के अंदर बीइंग प्राइवेट कंपनी हम अपने मास्टर प्लान को 55,000 कनाल से 1 लाख कनाल तक ले गए हैं. कुछ चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आज. वैसे सब लोगों को मेरे से अनाउंसमेंट की तवक्को होती है, जो हमारे सेल्स और मार्केटिंग की अनाउंसमेंट्स होती हैं, मेंबर्स रिलेटेड अनाउंसमेंट होती हैं. लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि हबीब रफ़ीक 73 ईयर्स से पाकिस्तान में काम कर रही है. हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, आज भी पाकिस्तान के जितने बड़े कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के नाम हैं, आज भी अगर उनको अपने प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट फास्ट पेस में करवानी होती है तो हबीब रफ़ीक को ज़रूर सेलेक्ट करते हैं. अभी भी हम 5 मुख्तलिफ बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी भी काम कर रहे हैं. आज मैं अपने सुनने वालों से ज़रूर ये सवाल भी करना चाहूँगा और उनसे भी पूछूँगा कि हमारे इस 2 से 2.5 साल के प्रोजेक्ट ने, जो अभी एक बेबी स्टेज में है, क्या कुछ अचीव किया. कि हमारे इस प्रोजेक्ट में अभी तक एक भी रेजिडेंट ने आके अभी रहना शुरू नहीं किया, और हम 2 हाई राइज बड़ी बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग खड़े करने के करीब हो गए हैं. ऑलरेडी वो स्टार्ट हो गई हुई हैं, ज़मीन से बाहर आ गई हुई हैं. हमारा अभी एक भी रेजिडेंट यहाँ नहीं पहुँचा. हमारी ओवरसीज़ 1 के अंदर जो मॉस्क है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बन चुकी है, ऑपरेशनल है, और उधर नमाज भी होती है. और एक मॉस्क जो है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है. अभी हमारा एक भी रेजिडेंट नहीं आया और हमारी स्कूल की 5 स्टोरी बिल्डिंग, स्मार्ट स्कूल की बिल्डिंग खड़ी हो चुकी हुई है. इस प्रोजेक्ट में देखें, अगर हम जिस साइड से इंटर हो रहे हैं, तो हमारा जो पहला ब्रिज है वो 450 फुट लंबा, 80 फुट चौड़ा, और वो सिर्फ 7 माह की कलील मुद्दत में हमने बनाया.
यहाँ 30-30 फुट की पुलियाँ जो है वो 2-2 साल नहीं बनती। और जो हमारा सेकंड ब्रिज है वो इंशाल्लाह जो कि 300 फुट लंबा और 110 फुट चौड़ा है, जो ओवरसीज़ प्राइम और एग्जेक्टिव ब्लॉक को कनेक्ट कर रहा है, वो अगले 3 माह में इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा एक थर्ड ब्रिज है जो हम अगले 15 दिन में उसकी इनॉग्रेशन कर देंगे, उस पर काम शुरू हो जाएगा। आई एम श्योर आप जितने लोग बैठे हुए हैं, आपको एक भी शायद कोई हाउसिंग का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा जहाँ कोई यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी यहाँ एक भी रेजिडेंट नहीं आया और हम अपनी 3 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पहले ही ला चुके हैं, जिनमें एक स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी है, एक मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी है, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। हमारा पार्क जो आपको नज़र आ रहा है, इट वॉज कम्प्लीटेड इन 90 डेज़। सेक्टर ए से शुरू होता है, सेक्टर सी तक जाता है। हमारा जो गोल्फ कोर्स है वो सिग्नेचर गोल्फ कोर्स है, 2400 कनाल पर है। और इतना बड़ा एरिया जब गोल्फ कोर्स के लिए हम अंदर डेडिकेट कर रहे हैं तो यू कैन इमेजिन कि कितना अच्छा गोल्फ कोर्स यहाँ बन जाएगा। और इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर उसके अंदर 8 से 9 होल जो है वो ग्रीन हो चुके होंगे। आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को विज़िट किया होगा, वहाँ रेजिडेंट जाकर आबाद हो जाते हैं और वहाँ फाइबर ऑप्टिक नहीं होती। बाद में PTCL, नयाटेल या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर खुद जाके फाइबर ऑप्टिक ले करता है। अभी यहाँ हमारे मेंबर्स आबाद नहीं हुए और हम 7 किलोमीटर दूर से फाइबर ऑप्टिक ला के बचा दी है और आज यहाँ वो ऑपरेशनल है। कुछ बातें मैं क्रिटिक्स के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। आई ऑलवेज thankful to our critics because they always motivate us to do better and better. आज से 2.5 साल पहले कहा जाता था हमारे पास लैंड नहीं है। आज आप सारे लोग यहाँ से मौजूद हैं, यहाँ से अपनी गाड़ियाँ निकालें, हमारी लैंड में फिरें। आप 3 घंटे से पहले इस लैंड से बाहर नहीं निकल सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। कहा जाता था हमारी चक्री रोड पे जो फ्रंट है वो 150 फुट का है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चक्री रोड पे जो हमारा फ्रंट है वो 1.67 किलोमीटर का है। आप सारे लोग विटनेस कर सकते हैं। फिर कहा जाता था ये हो गए, लेकिन मोटरवे के ऊपर लैंड नहीं है। आज मोटरवे से जाएं और देखें 3.5 किलोमीटर का फ्रंट मोटरवे के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। जब हमने, मुझे याद है, ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च किया था तो कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि ये क्या नाम है जी, ओवरसीज़ ब्लॉक। हमने लॉन्च किया, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, आप लोगों का एतमाद था, उसके बाद सब ने ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च किया। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जब हम लेके आए तो पहले लोगों को समझ नहीं आया। जब हमारे क्रिटिक्स को समझ आना शुरू हुआ तो उन्होंने भी स्मार्ट अपने साथ लगाना शुरू कर दिया कि वो भी इस कॉन्सेप्ट को कैच कर सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ नाम नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है और उसके ऊपर बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है। और जिस तरह से हम ये डिलीवर कर पा रहे हैं और जिस तरह से हम करेंगे, ये इट वुड बी एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। फिर बात की जाती थी इंटरचेंज के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंटरचेंज की प्रोविजनल अप्रूवल भी ली और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इससे भी बड़े बड़े सरप्राइजेज़ होंगे, विच आई थिंक कि यहाँ की जो प्रॉफिटेबिलिटीज़ हैं वो स्काई रॉकेटिंग होगी। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर एस्पेक्ट, हमारे जो, मैं हमेशा अपने सेल्स पार्टनर को भी कहता हूँ कि हमारी यहाँ जो फाइल है, इट्स नॉट अ फाइल, इट्स अ प्लॉट। जिसके पास भी फाइल है, अगर ही इज़ पेइंग रेगुलरली तो हम उसको प्लॉट लाजमी देंगे। हम वी डोंट डू एनी ओवर सेलिंग और वी आर कमिटेड टू डिलीवर बिफोर टाइम। सो नाउ कमिंग ऑन टू some of our
सरप्राइजेज एंड अनाउंसमेंट। सो जो पहली हमारी अनाउंसमेंट है, हमारा ये प्रोजेक्ट 55,000 कनाल से एक्सपेंड होता हुआ आज आपने देखा 1 लाख कनाल पर जा रहा है। जो बैलेटिंग है वो फर्स्ट वीक ऑफ मई 2022 में हम करेंगे। तीसरा सरप्राइज़, इंशाल्लाह ओवरसीज़ प्राइम की जो बैलेटिंग है वो भी हम फर्स्ट वीक ऑफ मई 2022 में करेंगे इंशाल्लाह। आपने थोड़ी देर पहले हमारा कंप्लीट मास्टर प्लान देखा, जिसमें आपने ओवरसीज सेंट्रल जो है उसको दिखाया गया, एक न्यू ब्लॉक ओवरसीज सेंट्रल। अभी भी आप जब मोटरवे से आ रहे थे तो आपको लेफ़्ट साइड पे सारा एरिया ब्राउन नज़र हुआ आता है, ओवरसीज सेंट्रल की प्लेस थी। चेयरमैन एंड मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड कि जो हमारा ओवरसीज 2 ब्लॉक है उसको हम ओवरसीज सेंट्रल में कन्वर्ट कर देंगे। इंशाल्लाह ताला ओवरसीज सेंट्रल विच इज़ एक्स ओवरसीज 2, इसकी जो बैलेटिंग है डेट वुड बी हेल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ February 2022 इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। व्यास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी टीम का बड़ा शुक्रिया कि मुझे दावत दी और मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का। मैं समझता हूँ कि FTH जो है या हबीब रफीक जो है, इसकी जो सक्सेस है इसके पीछे 3 रीज़न्स हैं। इसमें सबसे बड़ी कमिटमेंट, डेवलपमेंट और इनोवेशन। हमने यहाँ पे आज की तकरीरों में देखा होगा कि यहाँ पे बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो बात हुई, सबसे ज़्यादा बात एजुकेशन के बारे में हुई। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी फ्यूचर है हमारा वो एजुकेशन बेस्ड है। एजुकेशन के बाद हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा बात हुई। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के बारे में स्मार्ट टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं, बट एजुकेशन जो है और इनोवेशन जो है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात है। उसके बाद एक और ज़बरदस्त बात यह है, जैसे मेरे दोस्त ने बात की उमर ने, कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ना सिर्फ डेवलपमेंट में कमाल कर रहा है, बल्कि इन्होंने जो हमारी यूथ को एक
इकोनॉमिक सर्कल में डाल दिया हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ में और सोशल ग्रोथ में डाल दिया हुआ है। मेरे ख्याल से इस टाइम सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी यूथ की जो टीम है, ना से ये रियलिटीज नहीं है, ये मार्केटिंग कंपनीज़ हैं। ये मार्केटिंग कंपनीज इस कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इमर्ज की हैं, और ना सिर्फ मार्केटिंग कंपनीज इमर्ज की हैं बल्कि टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स इन्होंने स्टार्ट किए हैं। हर मार्केटिंग कंपनी किसी न किसी हवाले से टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है, और ये जो डिजिटल एरा की मार्केटिंग कंपनीज हैं, इसका सेहरा और इस यूथ को किसी अच्छे बिजनेस में और उसमें लगाने का बहुत शुक्रिया। मैं मलिक साहब को, मुजीब साहब को और सारी टीम को, जैद साहब को, इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें डेवलपमेंट के बारे में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये लोग डेवलप करेंगे, और हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से ये रिमार्केबली डिलीवर कर रहे हैं। एंड थैंक यू मच, थैंक यू फ्रॉम आरबीएस, थैंक यू।